امام زہری کہتے ہیں جادو ایک ایسا عمل ہے جو شیطان جن کی مدد سے کیا جاتا ہے، یعنی جادو میں جنات ملوث ہوتے ہیں۔ امام راضی کہتے ہیں کہ جادو کا تعلق ہر اس کام کے ساتھ ہوتا ہے جس کا سبب پوشیدہ ہو، جس کی کاز جو ہے وہ چھپی ہوئی ہو اور اس میں دھوکہ دہی نمایاں ہو۔ لیث رحمہ اللہ کہتے ہیں جادو اس عمل کا نام ہے جس میں پہلے شیطان سے قرب حاصل کیا جاتا ہے، یعنی شیطان کو خوش کیا جاتا ہے، اور پھر اس سے مدد لی جاتی ہے، یعنی اس سے کام لیا جاتا ہے، اس سے کچھ کام کروائے جاتے ہیں جادو کے سلسلے میں۔ اور یہ قرب کیسے حاصل ہوتا ہے؟ قبیح گناہ کر کے، برے برے گناہ کر کے۔ کبھی یہ بول کر کیے جاتے ہیں جیسے شرکیہ الفاظ والے دم، کبھی شیطان کی تعریف کے کلمات ہوتے ہیں جس سے وہ خوش ہوتا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ اگر کوئی شیطان کی تعریف کر رہا ہے تو وہ کتنا بڑا گناہ ہے اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا کام ہے۔ اور کبھی کوئی ایسا عمل کر کے کہ جس سے جن کو اپنے کنٹرول میں کیا جائے۔ اسی طرح کچھ اعمال بھی شرکیہ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے جنات کو قابو کیا جاتا ہے، جیسے ستاروں کی عبادت یا کسی حرام کام کو لازم کر لینا۔ اور اس کے علاوہ جتنے بھی نافرمانیوں کے کام ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والے کام اور شیطان کو خوش کرنے والے کام، یہ سارے ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے عموماً جنات کا قرب حاصل کیا جاتا ہے، شیطان کا قرب حاصل کیا جاتا ہے، اور پھر ان سے کام لے کر لوگوں پہ جادو مسلط کیا جاتا ہے۔ یعنی جادو میں عام طور پر شیاطین کو استعمال کیا جاتا ہے اور شیطان کے ذریعے وہ کام کروائے جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں جادو کا ذکر آتا ہے اور اس کے لیے لفظ سحر استعمال ہوا ہے۔ قوم فرعون کے اندر جادو بہت تھا تو وہاں بھی سحر کا ذکر ہے، جو رسیوں اور لاٹھیوں کی شکل میں سحر بنا کر لائے تھے، اور اس میں چیز کی حقیقت کچھ تھی لیکن انہوں نے اس طرح کا طریقہ اختیار کیا جس سے وہ لاٹھیاں اور سانپ نظر آ رہے تھے۔ اور اگر ان ساری آیات کا ہم مطالعہ کریں جو قرآن مجید میں آتی ہیں تو ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جادو سے انسان کے اوپر بہرحال اثر ہوتا ہے، چاہے وقتی ہو، جیسے موسیٰ علیہ السلام، حالانکہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے لیکن ان کو وہ رسیاں اور لاٹھیاں کیا نظر آئیں، دوڑتے ہوئے سانپ نظر آئیں، اور تھوڑی دیر کے لیے وہ خوفزدہ ہوئے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جادو کی ایک حقیقت بہرحال ہے، وہ ایسی چیز ہے کہ جو دوسرے انسان کو متاثر کر سکتا ہے، چاہے وقتی طور پر ہو یا پھر لانگ ٹرم ہو، چاہے روحانی طور پر ہو یا جسمانی طور پر۔ اس سے دوسروں کو خوفزدہ بھی کیا جا سکتا ہے، پریشان کیا جا سکتا ہے، میاں بیوی کے درمیان محبت یا نفرت پیدا کی جا سکتی ہے، لیکن ہوتا یہ سب کچھ اللہ کے اذن سے ہے۔ جیسے باقی چیزیں اللہ کے اذن سے اثر کر جاتی ہیں، مثلا آپ کسی کو ایک تھپڑ لگاتے ہیں تو اس کو چوٹ لگتی ہے تو اس کو درد ہوتا ہے، تو اسی طرح بعض الفاظ جو ہیں وہ ہرٹ کرتے ہیں۔ عام طور پر بھی جب کوئی کسی کو گالی دے یا کوئی برا بھلا کہے یا تانا دے یا کوئی کسی کا مذاق اڑائے تو اس کے اثرات سامنے والے شخص پر آتے ہیں۔ تو اسی طرح جو جادو کے کلمات ہوتے ہیں مختلف طرح کے، وہ انسان کے نفسیات پر اثر انداز ہوتے ہیں اور بعض اوقات روح سے پھر جسم کی طرف بھی منتقل ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، یعنی جادو کے اثرات کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ اس کے وجود اور تاثیر کی تائید قرآن مجید سے ہوتی ہے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ اسلام جادو کے عملیات کروانے کو سختی سے منع کرتا ہے، یعنی قرآن و سنت میں اس کی ممانعت آئی ہے، اور ایسا کچھ کام کرنے کو کفر قرار دیا گیا ہے، یعنی جادو کو کفر قرار دیا گیا ہے، کبیرہ گناہ قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے کوئی بھی ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے جو جادو کی نوعیت سے ہو، کیونکہ وہ ایک کفری عمل ہوگا، کبیرہ گناہ ہوگا، اس پر پکڑ ہوگی۔ تو آج اس سلسلے میں جس آیت کو ہم نے منتخب کیا ہے جس میں ان باتوں کی مزید وضاحت ہوتی ہے وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور انہوں نے پیروی کی اس کی جو سلیمان علیہ السلام کی سلطنت میں شیاطین پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا بلکہ شیطانوں نے ہی کفر کیا، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ اور اس کے پیچھے لگ گئے جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتارا گیا تھا، اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو صرف آزمائش ہے، پس تم کفر نہ کرو، یعنی جادو سیکھ کر۔ پھر بھی لوگ ان دونوں سے وہ سیکھتے جس سے مرد اور اس کی بیوی میں جدائی ڈال دیں، اور وہ اللہ کے حکم کے سوا اس سے کسی کو کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتے تھے، اور وہ سیکھتے تھے جو ان کو نقصان پہنچاتا تھا اور فائدہ نہ دیتا تھا، اور یقیناً وہ جانتے تھے کہ جس نے اس کو خریدا
اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں بنتا، اور البتہ کتنا برا تھا جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، کاش وہ جانتے ہوتے۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت عالی شان سلطنت سے نوازا ہوا تھا، ان کی بہت بڑی حکومت تھی، بہت بڑی بادشاہت تھی۔ وہ واحد ایسے پیغمبر ہیں جن کی حکومت صرف انسانوں پر نہیں بلکہ جنوں پر بھی تھی، پرندوں پر، ہواؤں پر اور دیگر مخلوقات پر بھی تھی۔ یہ تمام چیزیں آپ کے تابع کر دی گئی تھی، اور یہ بہت ان یوزول تھا کیونکہ اس سے پہلے کسی انسان کے تابع یہ سب کچھ نہیں تھا۔ تو ظاہر ہے کہ جو دیکھنے والے تھے وہ حیران ہوتے تھے کہ یہ کس طرح ہو رہا ہے، اور یہ سب کچھ اللہ کے اذن سے ہو رہا تھا۔ اللہ نے ان کو یہ ملکن کبیرہ عطا کی تھی۔ جب وہ فوت ہوئے تو لوگوں نے یہ مشہور کر دیا کہ سلیمان علیہ السلام جادوگر تھے، اور جادو کے زور سے یہ سب کام کرتے تھے، ان کا جادو سب پر چلتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہودیوں کا یہی خیال تھا، تو اس کی تردید میں یہ آیات نازل ہوئی کہ ایسا نہیں تھا۔ تو بنی اسرائیل کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ان کے پاس لے کر آئے، جو ان کی کتابوں کی تصدیق کرنے والی چیز تھی، اس کو انہوں نے نہیں مانا، اور اس کو چھوڑ کر وہ ان چیزوں کے پیچھے لگ گئے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، یعنی جادو وغیرہ کے پیچھے لگ گئے۔ اور ویسے بھی جس قوم میں بھی زوال آتا ہے وہ اعلیٰ چیزوں کو چھوڑ کر ادنا کی طرف جاتی ہے۔ تو وَاتَّبَعُوا اشارہ ہے یہود کی طرف، اور انہوں نے پیروی کی، یعنی یہود نے پیروی کی کس چیز کی؟ مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، جو پڑھتے تھے شیاطین، یا جس کے پیچھے لگ گئے تھے، کہ تلا یتلو تلون کا معنی پیروی کرنا بھی ہوتا ہے، پیچھے پیچھے آنا۔ علی ملک سلیمان، سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں، یعنی ان کے دور میں، ان کی بادشاہت پر نہیں، یعنی شیاطین نہیں پڑھتے تھے بلکہ ان کے دور میں یہ سب ہوتا تھا۔ یعنی ان یہود نے اللہ کی کتاب اور اللہ کے عہد کی کوئی پرواہ نہیں کی، لیکن اس کے برعکس وہ شیطان کے پیچھے لگ کر جادو ٹونے پر عمل کرتے رہے، اور یہ سلیمان علیہ السلام کے عہد میں بھی ہو رہا تھا۔ سلیمان علیہ السلام کے عہد میں بھی جادوگری کا سلسلہ بہت عام ہو گیا تھا۔ تو جب سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ لوگ بہت زیادہ اس میں انٹرسٹ لے رہے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا کہ لوگوں کی ایسی کتابیں، ایسا کلام، ایسی چیزیں ان سے لے کے اس کو اپنی کرسی کے نیچے یا اپنی سلطنت کے جو مرکز تھا اس میں نیچے کہیں زمین میں دفن کر دیا کہ کسی کے پاس نہ جا سکے، وہ یعنی اپنے تخت کے نیچے ان کو دفن کر دیا۔ تو ان کی وفات کے بعد شیاطین اور جادوگروں نے ان کتابوں کو پھر نکال لیا اور یہ مشہور کر دیا کہ سلیمان علیہ السلام ان کتابوں کے ذریعے تم پر حکومت کرتے تھے، وہ یہ پڑھتے تھے۔ تو لوگوں نے اس کو دھڑا دھڑ سیکھنا شروع کر دیا کہ ایک پیغمبر اگر یہ کرتا تھا تو ہم بھی کر لیں، کس طرح چیزیں غلط طور پر منسوخ ہو جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کی، فرمایا وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا۔ یہاں کفر سے مراد کیا؟ جادو، یعنی سلیمان علیہ السلام نے جادو کے بل پر، جادو کے زور سے حکومت نہیں کی تھی، ولیکن الشیاطین کفروا، یہ شیطان تھے جو کفر کر رہے تھے، یعنی جادو کا کھیل کھیل رہے تھے۔ نہ صرف یہ کہ خود کرتے تھے جادو، بلکہ یعلمون الناس السحر، لوگوں کو بھی اس کی تعلیم دیتے تھے، آگے بھی سکھاتے تھے، یعنی خوب پھیل رہا تھا یہ۔ کسی بھی علم کو اگر سکھانے والے پیدا ہو جائیں تو وہ علم پھر عام ہو جاتا ہے، مٹتا نہیں ہے۔ تو چونکہ یہود نے یہ مشہور کر رکھا تھا کہ نعوذ باللہ سلیمان علیہ السلام جادوگر تھے اور ان کی حکومت کا دار و مدار جادو پر تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی اور بتایا کہ جادو تو کفر ہے۔ وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام تو صاحب معجزہ پیغمبر تھے، انہوں نے کوئی کفر نہیں کیا، یہ ان کا معجزہ تھا کہ انہیں چیونٹیوں کی زبان سمجھ آتی تھی، وہ ہدہد کی زبان سمجھتے تھے، وہ جنات اور باقی مخلوقات سے کام لے سکتے تھے، ہوا ان کے تابع تھی۔ تو سلیمان علیہ السلام نے یہ سب نہیں کیا، بلکہ ان کے دور میں شیاطین نے یہ کام کیا کہ خود بھی جادو کرتے اور دوسروں کو بھی سکھاتے۔ اور کیا کرتے؟ انہوں نے اور کس چیز کی پیروی کی؟ وما انزل علی الملکین، جو اتارا گیا دو فرشتوں پر، بے بابلا، بابل کے شہر میں، جو عراق کا ایک شہر ہے، ہاروت و ماروت، ان کا نام ہاروت اور ماروت تھا، یعنی جو ہاروت اور ماروت پر نازل کیا گیا اس کو بھی سیکھتے تھے، یعنی جنات نے اس کی بھی پیروی کی جو فرشتوں پر اتارا گیا تھا۔ اب فرشتوں پر کیوں اتارا گیا؟ آزمائش کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے بندوں کے امتحان اور آزمائش کے لیے ان فرشتوں پر جادو نازل کیا، اور یہ فرشتے آزمائش ہی کے لیے لوگوں کو سکھاتے تھے۔
اور ان کو حکم دیا گیا تھا کہ اگر تمہارے پاس کوئی شخص جادو سیکھنے کے لیے آئے تو پہلے اس کو اچھی طرح بتا دینا کہ یہ ایک کفر کا کام ہے اور ہمیں تو تمہارے امتحان کے لیے یہاں پر متعین کیا گیا ہے، لہذا تم کفر نہ کرو۔ پھر بھی اگر کوئی سیکھنے پر اصرار کرے تو پھر سکھا دینا اس کو۔ چنانچہ جو لوگ بھی ان فرشتوں کے پاس جادو سیکھنے کے لیے آتے، فرشتے اس کو پوری طرح ایکسپلین کرتے کہ یہ کفریہ کام ہے، لیکن لوگ اس سے باز نہیں آتے تھے اور سیکھنے پر اصرار کرتے، اور فرشتوں کے پاس سیکھنے والوں کا ایک جم غفیر اکٹھا ہو جاتا۔ اب دیکھیں آج بھی اگر کہیں کوئی ایسے جادوئی کرشمے کیے جا رہے ہوں یا ایسی کوئی کھیل کھیلی جا رہی ہے تو آپ دیکھیں کہ اس کو دیکھنے والے کراؤڈ کتنا زیادہ ہوگا۔ یعنی اگر کوئی ایسا ہی مداری ہو یا جادوگر ہو جو مختلف طرح کے کام کرتا ہو۔ مجھے یاد ہے کہ بچپن میں جب ہم بہت چھوٹے تھے تو اس وقت مداری ہوا کرتے تھے، پتہ نہیں آپ نے کبھی کسی مداری کا کھیل دیکھا یا نہیں۔ اور بیسیکلی وہ مداری جادوگروں کی ایک قسم ہوتی تھی، اور ہر جمعے کے دن جمعے کی نماز سے پہلے، کیونکہ جمعے کو اس وقت مارکیٹ بند ہوتی تھی تو ہمارا گھر مارکیٹ کے اوپر تھا، تو خالی سڑکیں ہوتی تھی اور خالی جگہ ہوتی تھی، تو وہ آ کے پورا ایک شو لگاتے تھے اور اس میں اتنا کراؤڈ ہوتا تھا، ہم تو اوپر سے دیکھ رہے ہوتے تھے اور ہر جمعے بچے بڑے چھوٹے سب وہ تماشا دیکھ رہے ہوتے تھے۔ اس میں کبھی وہ بچے سے بکرا نکال لیتے، کسی بچے کو لٹا کے چادر دے کے، پتہ نہیں کیا پڑھتے کیا کرتے، کبھی ادھر جاتے کبھی ادھر جاتے، کبھی کوئی بات کراؤڈ سے کرتے، پھر ان سے پیسے لیتے جو تماشبین آتے تھے۔ ٹکٹ تو نہیں ہوتے تھے زمانے میں، لیکن یہ کہ کمانے کا یہ ایک ذریعہ بنا ہوا تھا اور لوگ بھی بڑے خوش ہو کے اس کھیل کو دیکھتے تھے۔ آج کل تو اور طرح کے کھیل دیکھے جاتے ہیں، تو پہلے زمانے میں زیادہ کبڈی اور اس طرح کے کھیل لوگ کھیلتے تھے تو وہ دیکھتے تھے۔ تو بہرحال اس قسم کے کام جب وہ فرشتے ان کو سکھاتے تو بے شمار لوگ سیکھتے۔ آج بھی لوگوں کو پتہ ہونے کے باوجود کہ یہ گناہ کبیرہ ہے پھر بھی لوگ باز نہیں آتے اور جادو کرنے کرانے کے لیے کسی نہ کسی ایسے شخص کے پاس پہنچ جاتے ہیں جو ان کو بیوقوف بناتا ہے، ان سے پیسے لوٹتا ہے اور ان کا دین ایمان خراب کرتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں دراصل انسان کے لیے ایک امتحان ہوتی ہیں، ایک آزمائش ہوتی ہیں۔ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ، اور وہ کسی کو نہیں تعلیم دیتے تھے، حَتَّى يَقُولَا، یہاں تک کہ وہ دونوں کہتے، إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ، کہ ہم تو تمہارے لیے ایک آزمائش ہے، فَلَا تَكْفُرْ، تم کفر مت کرو۔ یعنی آزمائش کیوں رکھی گئی؟ تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جادو کیا ہوتا ہے اور پیغمبر کی تعلیم کیا ہوتی ہے۔ یہ بھی ایک مقصد تھا فرشتوں کو بھیجنے کا، کیونکہ وہ لوگ کہتے تھے کہ سلیمان علیہ السلام نے جادو کیا، تو نہیں، سلیمان علیہ السلام جو کچھ کر رہے تھے وہ جادو نہیں تھا، یہ فرشتے جادو سکھا رہے تھے۔ ایک طرف پیغمبر کی تعلیم ہے اور ایک طرف فرشتے باقاعدہ جادو کر کے دکھا رہے ہیں کہ یہ جادو ہوتا ہے، اور وہ پیغمبر کی تعلیم ہوتی ہے تاکہ دونوں کے درمیان فرق بھی پتہ چل جائے۔ تو فلا تکفر، تم کفر نہیں کرو، تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ جادو کا سیکھنا اور سکھانا کفر ہے۔ لیکن فیتعلمون منہما، پھر بھی لوگ ان سے سیکھ رہے تھے۔ کیا سیکھتے بھی کیا تھے؟ ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، جس کے ذریعے شوہر اور اس کی بیوی کے درمیان تفرقہ ڈالا جا سکے۔ یعنی ایسا جادو سیکھ لیتے جس کے ساتھ وہ ہسبینڈ وائف کے بیچ میں تفریق یا جدائی ڈال دیتے تھے۔ جادو کے اس قسم کو صرف کہتے ہیں، صاد کے ساتھ۔ اس کے بالمقابل سحر العطف ہوتا ہے، اور یہ جادو کی سخت ترین اقسام میں سے ہے، کیونکہ یہ جادو انسان کے ہوش حواس ختم کر دیتا ہے اور دیوانگی کی حد تک پہنچا دیتا ہے۔ یعنی ایک جادو صرف ہے جس سے جدائی ہوتی ہے، اور ایک جادو عطف ہے جس سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ آپ نے کبھی اشتہار شاید پڑھے ہو اخباروں میں، محبوب آپ کے قدموں میں، یہ عطف والا ہے، اور یہ جب وہ کرتے ہیں تو انسان کے اوپر جیسے پاگل پن کی کیفیت آ جائے، یعنی کہ کسی کی محبت میں وہ دیوانہ ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ دیوانوں والی حرکتیں کرتا ہے، جیسے مجنون ہوتے ہیں، جیسے عاشق مجنون ہوتے ہیں، اس قسم کی حرکتیں۔ جی ہاں، ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں، ایسی ایڈورٹائزمنٹ کر کے پیسہ لینا بھی حرام ہے۔ ایک دفعہ کسی ریڈیو کے آنر نے مجھ سے پوچھا تھا کہ ہمیں اتنے پیسے آفر کیے گئے ہیں کہ ہماری ایڈورٹائزمنٹ کریں، تو آپ کیا کہتی ہیں؟ میں نے کہا بالکل بھی نہیں کریں، کیونکہ جتنے لوگ اس کے ذریعے کفر کریں گے ان سب پہ کفر کا وبال آپ پہ پڑے گا کہ آپ نے ان کی رہنمائی کی، آپ نے ان کو راہ دکھائی۔ کیونکہ بعض اوقات جو لوگ اخبار چلاتے ہیں یا ریڈیو چلاتے ہیں یا ٹی وی یا اس طرح کی چیزیں یا ایون سوشل میڈیا، ان کو کمائی کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، تو اس قسم کی کسی بھی چیز کو پروموٹ کرنا جو ہے وہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ انسان اس گناہ کا خود وبال اٹھاتا ہے، بلکہ جتنے لوگ وہ گناہ کرتے ہیں ان کا بھی وبال اس کے سر پہ آتا ہے۔
جہاں تک شیطان کا میاں بیوی کے درمیان تفرقہ ڈالنے کی بات ہے تو اس کے بارے میں حدیث میں بھی آتا ہے، صحیح مسلم میں ہے کہ شیطان کے لشکر جب لوگوں کو فتنہ میں ڈالنے کے لیے جاتے ہیں تو ان میں سے ایک آتا ہے اور کہتا ہے، یعنی ابلیس کے پاس واپس فتنے ڈال کے، میں نے اس طرح کیا، یعنی میں نے اس طرح بہکایا، تو وہ کہتا ہے تم نے کوئی بڑا کام نہیں کیا۔ پھر ان میں سے ایک اور آتا ہے اور کہتا ہے میں نے فلاں آدمی کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی نہیں ڈلوا دی، ان کو الگ کر دیا۔ تو شیطان اس پر اسے اپنے قریب کر لیتا ہے، اسے حق کرتا ہے اور کہتا ہے تو نے اچھا کیا، پھر اس کو اپنے ساتھ چمٹا لیتا ہے کہ تو نے سب سے اچھا کام کیا، کہ جس کے ذریعے ہسبینڈ وائف کے بیچ میں لڑائی ڈلوا دی اور فتنہ۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ کسی بھی رشتے میں اتنی جلدی ناراضگی پیدا نہیں ہوتی جتنی جلدی مس انڈرسٹینڈنگ اور ناراضگی ہسبینڈ وائف کے بیچ میں پیدا ہوتی ہے۔ ایک تو ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ ہوتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ دوسرے رشتوں میں اعتماد کچھ زیادہ ہوتا ہے، یعنی ماں اور بچے کے رشتے میں، بہن بھائیوں میں، دوستوں میں، لیکن ہسبینڈ وائف کا رشتہ بہت ہی نازک ہوتا ہے، چاہے کتنی بھی محبت ہو شیطان بڑی جلدی غلط فہمی پیدا کر دیتا ہے، تو اس لیے ایکسٹرا کانشیس رہنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے انسان کو۔ وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، اور وہ کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اللہ کے اذن سے۔ یہ بھی ہر بندے کو یاد رکھنا چاہیے کہ کوئی جادو نقصان نہیں دے سکتا اگر اللہ کا اذن نہ ہو، جادو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے انسان کو بلا وجہ کے وہم اور خوف میں مبتلا نہیں رہنا چاہیے کہ کوئی ہم پہ جادو نہ کر دے، لگتا ہے کسی نے کچھ کر دیا ہے، لگتا ہے کچھ اثر ہے، ہر چیز کے بارے میں یہ نہیں سوچنا چاہیے۔ یعنی جو جادو سیکھنے اور سکھانے والے ہیں وہ کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، مگر تقدیر میں اگر کوئی نقصان لکھا ہے تو پھر وہ ہو جائے گا، اللہ کی مشیت ہو تو نقصان پہنچ جائے گا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی قدرت تمام اسباب سے بڑھ کر ہے، اسباب کتنے بھی بڑے کیوں نہ ہوں، ان میں جو تاثیر ہوتی ہے وہ صرف اللہ کے اذن سے ہوتی ہے۔ مثلا آگ جلاتی ہے، آگ جلانے کا سبب ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ نہیں جلانا، قلنا یا نار کونی بردن، آگ تم نے گرم نہیں ہونا بلکہ ٹھنڈی ہونا ہے، وسلاما، نقصان نہیں دینا بلکہ سلامتی والی بننا ہے، اللہ ابراہیم علیہ السلام، وہی آگ ہے۔ لیکن جب اللہ کا حکم کچھ اور ہوا تو آگ نے بھی اپنا کام بدل دیا۔ تو اسی طرح کوئی بھی چیز چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی، کوئی کھانا ہو، پانی ہو، دوا ہو، علاج ہو، ہمیشہ یہ ذہن میں رہے کہ میں یہ سبب اختیار کر رہا ہوں، بس اس کے اندر کوئی طاقت نہیں۔ طاقت تو اللہ کے کلام میں ہے یا اللہ کے حکم میں ہے، اللہ ہی کے اذن سے ہوگا جو ہوگا، ساری قدرت اور اختیار اس کے پاس ہے۔ وہ شفا دے گا تو شفا ہوگی، وہ اثر ڈالے گا تو اثر ہوگا، وہ طاقت بخشے گا تو طاقت ملے گی، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ چیز انسان کو بے خوف کر دیتی ہے، لوگوں سے، جنوں سے، ہر چیز سے نڈر کر دیتی ہے کہ کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا جب تک اللہ کا اذن نہ ہو۔ تو ہمیشہ انسان پھر کیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی پناہ لیتا ہے، پروٹیکشن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھے پروٹیکٹ کریں۔ تو یہ جملہ ہمیشہ یاد رکھیے، اللہ کی قدرت اسباب سے بڑھ کر ہے، اللہ کی قدرت اور طاقت اسباب سے بڑھ کر ہے۔ تو جب بھی اسباب موجود ہو لیکن اللہ کی اجازت نہ ہو تو وہ مؤثر نہیں ہوتے۔ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا، کہہ دیجئے ہمیں ہرگز کوئی مصیبت نہیں آئے گی مگر وہی جو اللہ نے لکھی ہے، وہی ہمارا پروٹیکٹر ہے، هُوَ مولانا۔ اب چونکہ اسباب اللہ کے اختیار میں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ پھر ہم اسباب اختیاری نہ کریں، یہ نہیں اس کا معنی کہ انسان یہ کہے کہ جب ہر کام اللہ کے اذن سے ہونا تو پھر میرے کرنے کا کیا فائدہ۔ نو، اللہ ہی نے حکم دیا اسباب اختیار کرنے کا۔ بعض لوگ کہتے ہیں اللہ کو تو پتہ ہی ہے ہمیں کیا مشکل ہے اور کیا ضرورت ہے، تو دعا کرنے کا کیا فائدہ، وہ خود ہی کر دے گا، اگر اس نے کرنا ہو تو خود ہی کر دے گا۔ نہیں، کرنا اس نے ہے، لیکن ہمیں دعا مانگنے کے لیے کہا گیا ہے کہ ہم دعا مانگیں، یہ ہمارے ذمہ ہے، ہم اسباب اختیار کریں، ہم کوشش کریں۔ آگے پھر کوشش میں کیا کتنا فائدہ ہوتا ہے یہ تو اللہ کو پتا ہے اور اللہ ہی ڈالتا ہے۔ کسی کی چھوٹی سی کوشش ہوتی ہے اور اس میں بڑی ڈھیروں برکت ہو جاتی ہے۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں ایک اینٹ بھی اٹھاتا ہوں تو نیچے سے سونا نکلتا ہے، اور کچھ لوگ سارے پہاڑ بھی اٹھا لیں تو کچھ نہیں نکلتا۔ رزق میں برکت ہو، اولاد میں برکت ہو، آپ کی کسی ایفرٹ میں برکت ہو، آپ کچھ امتحان دے رہے ہیں، کچھ پڑھ رہے ہیں، کوئی کام آپ کر رہے ہیں، کرنا اس میں، یہ توحید ہے۔ اور یہ سبق ہمیں اچھی طرح دل کے اندر راسخ ہونا چاہیے۔ اس لیے انسان بندوں پر ڈیپینڈ نہ کرے،
اس کا یہ مطلب نہیں کہ پھر کہہ کہ جائیں سب چلے جائیں، میرا تو کسی سے کوئی تعلق نہیں. اللہ کی خاطر اچھے اخلاق اختیار کرے، میل جول رکھے، اللہ کی خاطر محبت کرے، لیکن توقعات نہ رکھے کہ یہ کچھ کر دیں، کیونکہ جب وہ بیچارے نہیں کر سکتے تو پھر آپ کو مایوسی ہوتی ہے، پھر آپ ان پہ ناراض ہوتے ہیں. تو یہ جو اللہ کی قدرت ہے نا، اور اللہ تعالیٰ کو پہچاننا اور ہر کام میں اس کو یاد رکھنا، یہی عبادت ہے. پھر ہر چیز عبادت بن جاتی ہے جب آپ اس کی خاطر کرتے ہیں اور اس کو یاد رکھ کے کرتے ہیں. تو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہر نعمت بھی اللہ کی طرف سے، وما بکم من نعمت فمن اللہ، اور تکلیف بھی اللہ کے اذن سے آتی ہے. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم. جو مصیبت بھی آتی ہے اللہ کے اذن سے آتی ہے، اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے تو اللہ اس کے دل کو ہدایت بخش دیتا ہے. جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سیدھا کر دیتا ہے، اس کو اطمینان دے دیتا ہے، صبر دے دیتا ہے، یقین دے دیتا ہے، اور وہ تکلیف کے اندر بھی آرام سے بیٹھا رہتا ہے، کیونکہ اس کو یقین ہوتا ہے کہ میرا رب ہے جو اس تکلیف کو دور کر سکتا ہے، اس پہ قادر ہے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، یہ وہ شخص ہے کہ جب اس پر کوئی مصیبت آ پڑے تو وہ اس پر بھی راضی رہتا ہے، بلکہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، اللہ کے اذن سے آئی ہے، ورنہ نہ آتی. اور سورۃ توبہ میں آتا ہے قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، کہہ دیجئے ہمیں ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچے گا مگر وہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا، یہ ہماری تقدیر میں تھا یہ نقصان. یعنی کوئی انسان کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہمارا، ہاں اگر اللہ نے لکھا ہے تو وہ سبب بن جائے گا نقصان کا. اور پھر کوئی انسان اس تکلیف کو دور بھی نہیں کر سکتا جب تک اللہ کا اذن نہ ہو. تو جیسے ایک سبب بنا تکلیف کے آنے کا، تو اللہ کے اذن سے دوسرا سبب بن سکتا ہے اس تکلیف کے جانے کا. لہذا اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے انسان کو. پھر فرمایا وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور وہ سیکھتے تھے یعنی لوگ ان فرشتوں سے جو انہیں نقصان دیتا تھا. یعنی جادو کا سیکھنا نقصان دہ عمل ہے، دنیا میں بھی بعضوں کا جادو کرنے والے پر پلٹ آتا ہے. وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور ان کو فائدہ نہ دیتا تھا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جادو کا نقصان جو ہے وہ دنیا میں بھی ہے، کیونکہ جس انسان کو آپ نے تکلیف پہنچائی ہو سکتا ہے وہ بد دعا دے آپ کو، یا وہ جب اس کی کاٹ کرے تو پھر وہ جسے بد دعا جو ہوتی ہے وہ دینے والے پر واپس پلٹتی ہے، تو ایسے ہی جادو کرنے والے پر اس کا اثر واپس پلٹ. تو عام طور پر اگر آپ جادوگروں کو دیکھیں تو ان کے اندر کوئی سکون اور چین نام کی چیز نہیں ہوتی، یعنی ان کی زندگی خوشحال نہیں ہوتی. آپ جادوگروں کو کوئی محلات میں رہتے ہوئے نہیں دیکھیں گے، بلکہ عموماً مفلوق الحال ہی ہوتے ہیں. نہ ان کے اس رزق میں کوئی برکت ہوتی ہے، نہ ان کی زندگی میں کوئی کمفرٹ ہوتا ہے، اور نہ ہی وہ کوئی طریقہ ہے نا جو صحیح طریقہ ہے. جو رقیہ شریعہ قرآن کے ذریعے ہے وہ صحیح طریقہ ہے، لیکن کچھ لوگ اس کی بجائے گمراہ کرنے والے لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں، اور وہ انہی طریقوں سے جس سے جادو کیا ہوتا ہے اس کو نشرہ کہتے ہیں. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، یعنی جادو سیکھنے والے صرف اپنا نقصان کر رہے تھے اور اس میں کوئی فائدہ نہیں تھا ان کا. جو بظاہر فائدہ نظر بھی آتا ہے نا کہ کسی کو نقصان پہنچانے کا، کوئی کسی نے حسد کی وجہ سے نقصان پہنچا رہا ہے یا کوئی اور، تو اس میں آپ کو کیا ملا؟ مثلا اگر کسی نے کسی سے حسد کی وجہ سے کوئی جادو اس پہ کیا اور وہ بیمار پڑ گیا یا مر گیا یا کچھ بھی، کرنے والے کو کیا ملا؟ آپ کو کیا فائدہ پہنچا؟ کچھ بھی نہیں. اسی طرح اگر کوئی کسی میاں بیوی کے درمیان لڑائی ڈلوا دیتا ہے، آپ کو کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں. تو جادو کرنے والا یا کروانے والا اس کو خود کچھ بھی نہیں ملتا، یعنی اس کو نہ کوئی مال ملتا ہے، نہ کوئی عزت ملتی ہے، نہ کوئی برکت اس کی زندگی میں آتی ہے، نہ کوئی اور خیر آتی ہے، نہ کسی کی دعائیں ملتی ہیں. یعنی فائدے پہنچنے کے یہ طریقے ہوتے ہیں نا، تو ان میں سے تو کوئی چیز بھی نہیں ملی. بس صرف وہ ایک جو نفس کی ایک شہوت یا خواہش ہے وہ پوری ہوئی، تو اس سے کیا فائدہ ہوا؟ یعنی حاصل تو کچھ نہیں ہوا نا. اور پھر یاد رکھیے بعض اوقات انسان کو غصہ نکال کے بھی سیٹسفیکشن ہوتی ہے نا. ایک غصہ نکال لیا، ٹھنڈے پڑ گئے، لیکن اس کے بعد کیا شروع ہوتا ہے؟ قابیل کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ غصے میں بھائی کو قتل تو کر دیا، اس وقت تو بڑا وہ خوش ہوا ہوگا کہ میں نے ہٹا دیا اپنے رستے سے جو میرے اس کام میں رکاوٹ تھا. عموماً لوگ یہ بے وقوفی کرتے ہیں نا کہ اس کی وجہ سے مجھے مشکل ہو رہی ہے، اس کو رستے سے ہٹا دو، اس کو اٹھوا دو، اس کو قتل کر دو، اس کو یہ کر دو. لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جب آپ ایسا گھناؤنا کام کر چکتے ہیں
بڑے بڑے گناہ تو اپنی جگہ ہے، چھوٹی سی بھی تکلیف آپ کسی کو دے نا تو اللہ تعالیٰ نے ایسا ایک نظام رکھا ہے کہ تھوڑی ہی دیر گزرنے کے بعد وہ خود آپ کو پنچ کرنے لگتی. شاید اس شخص کو تو کم ہرٹ کرے، اگر آپ کے اندر تھوڑا سا بھی دل اور ضمیر ہے نا تو آپ کو خود زیادہ تکلیف شروع ہو جائے گی. جو مائیں اپنے بچوں کو خوب مارتی ہیں یا کچھ ان کو تکلیف دیتی ہیں وہ خود بھی بیٹھ کے روتی ہیں. بعض اوقات بد دعائیں دے کے جب وہ بد دعا پوری ہو جاتی ہے نا تو پھر ساری زندگی کے لیے خود رو رہی ہوتی ہے کہ ایسا کیوں کیا، کیوں کہا میں نے غصے میں. تو شدید غصے کی حالت میں بھی اگر بچے نے کوئی نافرمانی کی ہو یا کچھ بھی تو ہدایت کی دعا ہی دے کہ اللہ تمہیں ہدایت دے، کبھی بد دعا نہ دے. یا تو وہ اس کا اہل نہیں ہوگا تو واپس آپ پہ پلٹے گی، اور اگر اس کا اہل ہوا اور اس کو لگ گئی تو بھی آپ ہی کے لیے تکلیف ہے، اور اسی طرح باقی رشتوں کے بیچ میں بھی. تو جو کسی کو تکلیف دیتا ہے وہ کبھی خود خوش رہ نہیں سکتا. وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور یقینی طور پر وہ جانتے تھے. لا قد، تین مؤکدات ہیں اس میں. واو کا مطلب ہوتا ہے واو قسمیہ ہے، یعنی قسم کھا کے یہ بات کی جاتی. لا تاکید کا لام ہے، تاکیدی بات ہے. قد تحقیق، حقیقت میں ہے یہ بات کہ علموا، ان کو پتا تھا، وہ جانتے تھے. لمن اشتراہ، جو بھی اس کو خریدے گا. جادو ایسے نہیں کیا کروایا جاتا، اس کو کچھ پیسے دینے پڑتے، یعنی کسی چیز کے بدلے میں وہ کام ہوتا ہے. ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اس کا تو آخرت میں کوئی حصہ ہی نہیں، اس نے تو اپنی آخرت گنوا دی. اتنا خطرناک کام ہے. یعنی انسان سے بہت سے گناہ ہوتے ہیں لیکن یہ جو جادو والا کام ہے یہ تو انسان کی آخرت تباہ کر کے رکھ دیتا ہے. تو لمن اشتراہ، یعنی جو جادو میں اس طرح رغبت رکھتا ہے جس طرح کوئی تاجر تجارت کے سامان میں رغبت رکھتا ہے کہ میں یہ لے لوں تاکہ میں اس کو بڑی قیمت میں بیچوں گا اور اس سے فائدہ ہوگا، تو وہ آخرت کے عذاب کا مستحق ہو گیا. تو مطلب یہ تھا کہ ان کا جادو کرنا کرانا لا علمی کی وجہ سے نہیں تھا کہ ان کو پتا نہیں تھا کہ یہ غلط کام ہے اس لیے وہ کرنے لگ گئے، بلکہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی. اور دنیا میں وہ جو اندر غصہ تھا یا حسد تھا یا کسی کو نقصان دینے کا جو جذبہ تھا اس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے انہوں نے اگر یہ کام کیا تو اپنی آخرت برباد کر لی. اسی لیے نا حسد اور غصہ جو ہے ایسے گناہوں میں سے ہے کہ جو انسان کی عقل کو مار دیتا ہے اور اس سے ایسے کام کرواتا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کہیں کا نہیں رہتا. تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ جادو کا نقصان ہی نقصان ہے، اور نہ ہی اس سے انسان کو آخرت میں کوئی حصہ ملے گا، نہ ہی اللہ کا قرب، نہ ہی وہاں جا کے معافی، اور یہ اور بھی بہت سے گناہوں کو ساتھ سمیٹ لیتا ہے کیونکہ اس میں شرک ہوتا ہے، کفریہ کلمات ہوتے ہیں، غیر اللہ سے مدد لی گئی ہوتی ہے. بعض اوقات آپ کو پتہ ہے کہ ایسی چیزیں جادوگر لانے کو کہتے ہیں کہ جن کو لانا بھی بہت بڑا کرائم ہوتا ہے. کسی نے ذکر کیا تھا، مجھے پورا کانٹیکس یاد نہیں، کہ اس کے بچے نہیں ہوتے تھے تو اس کو جادوگر نے کہا کہ تم کسی کا چھوٹا بچہ مار کے اس کا پتنی دل نکال کے لاؤ کہ کیا لاؤ. یعنی اس طرح کے مطالبے بھی ہوتے ہیں اور لوگ کرتے ہیں، یعنی اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے گھٹیا سے گھٹیا کرائم کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. تو اس وجہ سے اس کو کفر کہا گیا کیونکہ اس کی بنیاد شرک، جھوٹ، ظلم، کفر پر ہے. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، کتنی بری ہے وہ چیز، اور یقیناً بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، اپنی جانیں ہلاکت میں دے دی. یعنی اس جادو کے بدلے انہوں نے اپنا خسارہ کر لیا، اپنی جانوں کو نقصان میں ڈالا. تو دنیا میں بھی کچھ نہ حاصل ہوا اور آخرت میں بھی کچھ نہیں. دنیا بھی خسارے میں، آخرت بھی خسارے میں. کتنا گھناؤنا کام ہے، کتنا نقصان دہ کام ہے. کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو دنیا میں گناہ میں آتے ہیں لیکن لوگوں کو وقتی طور پر کچھ فائدہ مل جاتا ہے. جیسے شراب کے بارے میں آتا ہے، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، کہ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ اس میں بہت بڑا گناہ ہے اور کچھ فائدے بھی ہیں، منافع للناس بھی ہیں. لیکن جادو میں تو کوئی نفع ہے ہی نہیں. لا ينفعهم لو كانوا يعلمون، کاش وہ جانتے ہوتے. یہ جملہ شرطیہ ہے، اس کا جواب نہیں ہے. یعنی اگر وہ جانتے ہوتے تو کبھی جادو نہ سیکھتے. یعنی انہیں پتا تھا نقصان دیتا ہے، پھر کیوں سیکھا؟ علم الیقین نہیں تھا. ایک ہوتا ہے علم ہونا اور ایک ہوتا ہے علم الیقین ہونا، یقینی علم ہونا. جس شخص کو یقینی علم حاصل ہو جاتا ہے نا اس کا عمل بدل جاتا ہے، وہ توبہ کر لیتا ہے، وہ غلط کام فوراً چھوڑ دیتا ہے. اور جس کے اندر شبہات ہوتے ہیں، شکوک ہوتے ہیں، منافقت ہوتی ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات سن کے معلومات تو حاصل کر لیتا ہے لیکن اس کا کوئی عمل نہیں بدلتا. تو ایسا شخص جو ہے وہ حقیقی عالم نہیں ہے. یعنی اگر ایسے صاحب علم ہوتے
جن کے اندر اللہ کی خشیت ہوتی تو اپنے علم سے فائدہ اٹھاتے اور پھر جادو نہ سیکھتے. تو بہرحال خلاصہ یہی ہے کہ جادو ایک شیطانی عمل ہے اور اس کا سیکھنا سکھانا کفر ہے، اور یہ انسانوں کے لیے ایک امتحان بھی ہے. یعنی گناہ کا سبب میسر آنا بڑا امتحان ہے انسان کے لیے. ایک تو یہ کہ کوئی چیز آپ کو نظر ہی نہیں آتی، آپ کے اختیار میں نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، دیٹ از دیئر، شر ہے دنیا میں، رہے کہیں آپ کو نہیں پتا، تو آپ بچے ہوئے، آپ امتحان میں نہیں ہیں. لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو اتنا ایزیلی اویلیبل ہوتا ہے کہ آپ کے لیے پھر بچنا مشکل ہو جاتا ہے. جیسے آپ دیکھیے کہ سیل فون کے اوپر لوگ کیا کیا خرابیاں نہیں کرتے اور کیا کیا برائیاں اس سے نہیں آتی. تو ایک یہ تھا کہ تھا ہی نہیں تو کتنی ساری برائیوں سے لوگ بچے ہوئے تھے. اب چونکہ ہے اور ایک کلک پہ آپ فحش سے فحش چیزیں دیکھ سکتے ہیں تو پھر کتنے لوگ بچ سکتے ہیں. تو یہ ایک فتنہ ہے، یہ ایک آزمائش ہے. اس میں فائدے بھی ہیں لیکن اس میں آزمائش بھی ہے. یعنی کچھ لوگ تو پیورلی حرام 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 چیز دیکھتے ہیں، کچھ لوگ حرام تو نہیں دیکھتے لیکن بیکار کی لغو چیزیں دیکھتے رہتے ہیں جن سے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا. ٹھیک ہے وہ نقصان دہ نہیں لیکن فائدہ بھی کچھ نہیں. مثلاً آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ صرف فیشن شو دیکھتے رہتے ہیں کہ کس ایکٹر نے کیا کپڑے پہنے ہوئے ہیں یا کیسی جیولری پہنی ہوئی ہے، یا کچھ حاصل نہیں ہے آپ کو سوائے اس کے کہ آپ ایک بس انٹرٹینمنٹ بنائی ہوئی. آپ کا وقت کتنا قیمتی ہے تو قبر میں جا کے پتہ چلے گا نا کہ انسان ایک دفعہ بھی سبحان اللہ کہنا چاہے گا، اگر 1000 دفعہ بھی کہے تو ایک بھی نیکی نہیں لکھی جائے گی. تو وہ تمنا کرے گا کاش میں واپس جاؤں اور جو وقت میں نے ضائع کیا اس میں کچھ ذکر ہی کر کے آ جاؤں، کچھ صدقہ ہی کر کے آ جاؤں. جادو کے توڑ کے سلسلے میں جو آیات قرآن مجید سے ہمیں پتہ چلتی ہیں وہ سورۃ یونس کی آیات ہے نمبر 81 اور 82. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، پھر جب انہوں نے رسیاں ڈالی تو موسیٰ نے کہا جو تم لائے ہو وہ تو جادو ہے، بے شک اللہ عنقریب اسے باطل کر دے گا. بے شک اللہ فساد کرنے والوں کا کام نہیں سنوارتا اور اللہ حق کو اپنے کلمات سے سچا ثابت کر دیتا ہے اگرچہ مجرم ناپسند کریں. ان آیات کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کے سامنے دعوت حق پیش کی اور اس نے انکار کیا تو پھر کھلے میدان میں آ کر مقابلہ کرنے کی بات ہوئی. جب فرعون نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور اس کی توحید کی دعوت دینے پر مصر ہیں اور باز نہیں آتے تو سوچا کہ جادو کے ذریعے ان کا کام ختم کیا جائے، ان کو ہرا دیا جائے. تو اس نے اپنی قوم سے کہا کہ میرے پاس ہر قسم کے ماہر جادوگر لاؤ، عام جادوگر نہیں لانے، کوئی امیچور جادوگر نہیں. ایتونی بکل ساحر علیم، کہ جو اپنے فن کے ماہر ہوں، خوب جانتے ہوں. اب جادوگر فرعون کے پاس آ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تمہارے پاس جو بھی لاٹھیاں اور رسیاں ہیں، جو جادو تم بنا کے لائے ہو اس کو زمین پہ پھینکو، دکھاؤ، اب اس کا مظاہرہ کرو. جب انہوں نے لاٹھیاں اور رسیاں پھینکی تو وہ لوگوں کو سانپوں کی طرح حرکت کرتی ہوئی نظر آئیں. اب آپ سوچیں ایک نہیں ہزاروں سانپ اگر زمین پر بیک وقت دوڑتے ہوئے نظر آئیں تو انسان کے خوف کا کیا عالم ہوگا. اب جو لوگ وہ تماشا دیکھ رہے تھے وہ سب بھی ڈر گئے اور متاثر بھی ہو گئے. اس وقت موسیٰ علیہ السلام بھی اپنے دل میں ڈر گئے، لیکن اللہ کے حکم سے جب انہوں نے اس کے مقابلے میں اپنا عصا پھینکا تو اس نے یکا یک ان ساری رسیوں اور لاٹھیوں کو نگل لیا اور ختم کر دیا. اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جو کچھ تم لائے ہو، جو تم نے پھینکا ہے، یہ تو جادو ہے، اللہ اس کو ختم کر دے گا اور اللہ اس شخص کے عمل کی اصلاح نہیں کرتا جو زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کرتا ہے. اللہ تعالیٰ حق کو ثابت کرتا ہے جو کہ میں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے لایا ہوں، یعنی اللہ کا کلام لے کر آیا ہوں، اور اللہ اپنے کلمات اور اپنے حکم کے ساتھ حق کو باطل پر غالب کر دے گا، چاہے مجرم ناپسند ہی کیوں نہ کرے. یعنی فرعون جیسے لوگ حق کو ناپسند ہی کیوں نہ کرے لیکن آج حق کا بول بالا ہوگا. تو بہرحال فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم به السحر، جب انہوں نے اپنی رسیاں لاٹھیاں پھینک دی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جو تم لائے ہو یہ تو سحر ہے، یہ جادو ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جادو کا اثر بہرحال انسان پر ہوتا ہے کہ انسان کو چیز کی حقیقت اور ماہیت کچھ اور نظر آنے لگتی ہے جو کہ اصل میں ہوتی نہیں ہے. اسی طرح جادو کے وقت جو کلمات یا کوئی منتر ایسے پڑھے جاتے ہیں اس کا اثر بھی انسانی جسم پر ہوتا ہے اور یہ بیماری کی ایک قسم ہوتی ہے. لیکن اس کے مقابلے کے لیے اللہ کا کلام کافی ہے اور اس کا توڑ بھی اللہ کے کلام کے ساتھ ہی کرنا چاہیے. اسی لیے انہوں نے فرمایا ان اللہ سیبطلہ، یقیناً اللہ اس کو ضرور باطل کر دے گا، اس کو ختم کر دے گا.
یعنی کلی طور پر مٹا دے گا، کیونکہ یہ خیال نہیں تھا، یہ ایک حقیقت تھی، حق تھا. اور باطل جو ہے اس کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا، وہ تو جانے ہی کے لیے ہوتا ہے، اسے تو جانا ہی ہوتا ہے. وہ زمین میں یا کسی بھی جگہ پر جم نہیں سکتا. وقتی طور پر اس کا اثر ہوتا ہے لیکن وہ راسخ نہیں ہوتا. اور موسیٰ علیہ السلام کا یہ پورا یقین تھا، اور یقین کے ساتھ انہوں نے یہ بات کہی کہ اللہ تعالیٰ اس کو باطل کر دے گا، کیونکہ انہیں وحی کے ذریعے یہ بتا دیا گیا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد آئے گی اور یہ سارا ختم ہو جائے گا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کلام اللہ کا پڑھنے والا جتنی یقین اور کنوکشن کے ساتھ کوئی کلام پڑھے گا جادو کے توڑ کے لیے، اتنی ہی زیادہ اس کی تاثیر ہوگی. ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، بے شک اللہ مفسدین کے عمل کی اصلاح نہیں کرتا، یعنی فسادیوں کی اصلاح نہیں کرتا. یعنی سب سے پہلے تو جادوگر ہے، اور اس کے بعد جو بھی لوگ زمین میں فساد کریں، جو بھی لوگ بگاڑ پیدا کریں، اللہ تعالیٰ ان کا حق پر ہونا ثابت نہیں کرتا، ان کا فساد معلوم ہو ہی جاتا ہے. وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ اپنے کلمات، اپنے کلام کے ذریعے حق کو سچا ثابت کر دیتا ہے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، خواہ مجرم اس کو ناپسند کریں. ابن ابی سلیم کہتے ہیں، یعنی انہیں یہ روایت پہنچی کہ اللہ تعالیٰ کے اذن کے ساتھ ان آیات میں شفا ہے. یعنی اگر کسی کو یہ شک ہو کہ اس پر جادو ہوا ہے تو ان آیات کو پڑھنا چاہیے، ان میں شفا ہے. آپ ایک برتن میں پانی لیں، اس پر سورۃ یونس کی یہ آیت پڑھیں، پھر اس پانی کو جادو زدہ شخص کے سر پر بہا دیں، یعنی اس کو اس سے نہلا دیں، تو اس سے اس کا توڑ ہو جائے گا. تو یہ جو آیات ابھی پڑھی گئی سورۃ یونس کی، ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جادو کا سیکھنا اور سکھانا جو ہے ایک باطل کام ہے، حرام کام ہے. پھر یہ کہ جادوگر جو ہے وہ زمین میں فساد برپا کرتا ہے، گھروں کو بگاڑتا ہے، انسانوں کو تکلیف دیتا ہے. پھر یہ کہ حق کو ثابت کرنے کے لیے دشمن کا مقابلہ کرنا جائز ہے. پھر یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ فساد کا انجام تباہی اور بربادی ہی ہوتا ہے، اور جب بھی حق باطل کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے تو حق فتح یاب ہوتا ہے اور باطل بالآخر مٹ جاتا ہے. اسی مضمون سے ملتی جلتی ایک اور آیت ہے جو سورۃ طٰہٰ میں آتی ہے، وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، اور اسے ڈال دو جو تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے، وہ نگل جائے گا جو کچھ انہوں نے بنایا ہے. بے شک جو کچھ انہوں نے بنایا ہے وہ ایک جادوگر کی چال ہے، اور جادوگر فلاح نہیں پا سکتا جہاں کہیں سے وہ آئے، جہاں سے بھی آئے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. یہ یقین ہونا چاہیے دل میں. یہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، القی، پھینک دو، ڈال دو، کیا؟ ما فی یمینک، جو تمہارے دائیں ہاتھ میں. کیا؟ عصا، جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک معجزے کے طور پر عطا کیا تھا. تلقف، نگل جائے گا، ہڑپ کر لے گا، یعنی تیز رفتاری کے ساتھ وہ اس کو نگلتا چلا جائے گا، مہارت کے ساتھ اس کو پکڑ لے گا. ما صنعوا، جو انہوں نے جادو بنا رکھا ہے. انما صنعوا کید ساحر، یہ تو ساحر کا کرتب ہے، ساحر کی چال ہے جو کچھ انہوں نے دکھایا ہے. اس کا تعلق حقیقت سے نہیں، اس کا تعلق فریب نظر سے ہے. یعنی جادوگر جو کرتا ہے وہ نظر کو دھوکہ دیتا ہے، چیز کی ماہیت نہیں بدلتی. وہ رسی اصل میں سانپ نہیں بنی تھی، یہ صرف ایسا کلام پڑھا تھا انہوں نے کہ جس سے دیکھنے والوں کی نگاہ کو دھوکہ ہو گیا تھا، وہ رسیوں کو سانپ سمجھ رہے تھے. انما صنعوا کید ساحر ولا یفلح الساحر حیث اتی، اور یہ عمومی بات کی گئی کہ ساحر کہیں سے بھی آئے کامیاب نہیں ہو سکتا. اس کے مقابلے میں اللہ کا کلام جو ہے وہ حق ہے، جو اس ساحر کی چال کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ قرآن مجید تو سارے کا سارا ہی شفا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، ہم قرآن میں وہ چیز اتارتے ہیں جو شفا اور رحمت ہے. لیکن ہر انسان کا مزاج الگ ہوتا ہے، کسی پہ کوئی آیت اثر کرتی ہے، کسی کو کوئی آیت فائدہ دے. کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو کسی خاص پیغمبر کا ذکر جب آتا ہے تو ان کا دل پگھلنے لگتا ہے، کسی خاص پیغمبر کا ذکر آتا ہے تو ان کے اندر ایک طاقت آنے لگتی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے تو کیفیت اور طرح ہوتی ہے، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے کیفیت اور طرح ہوتی ہے، نوح علیہ السلام کا ذکر آتا ہے تو کیفیت اور طرح ہوتی ہے. آپ سب کے دلوں میں ایک امیج ہے نا ان سارے پیغمبروں کی کہانیاں سننے کے بعد، اور آپ نے ان کا ایک حلیہ اور ایک نقشہ بھی اپنے دماغ میں رکھا ہوا ہے. تو جب ان کا ذکر آتا ہے
تو انسان کا دل اور انسان کی روح جو ہے ایک مختلف طرح ریئیکٹ کرتی ہے. اس لیے کسی پر کسی طرح کا دم اثر کر جاتا ہے، کسی پر کسی طرح کا دم اثر کر جاتا ہے. یعنی اس میں بہت ورائٹی ہے، ضروری نہیں ہوتا کہ ایک ہی دم سب کو فائدہ دے. تو یہ رقیہ کرنے والے پر ہوتا ہے کہ وہ مریض کی حالت دیکھ کر، اس کی کیفیت کو دیکھ کر آیات کا چناؤ کرتا ہے اور وہ ایک کے بعد ایک چیز پڑھتا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ڈالتا ہے اور پھر اس کو شفا ہو جاتی ہے. عام طور پر جب ہم سنتے ہیں کسی کے بارے میں کہ اس پہ جادو کا اثر ہو گیا تو ہم کہتے ہیں سورۃ البقرہ پڑھو. سورۃ البقرہ بچاؤ کا ذریعہ تو ہے، لیکن سورۃ البقرہ کا پڑھنا ضروری نہیں کہ اس سے علاج بھی ہو جائے سارا. بعض لوگوں کو پورا پورا قرآن مجید پڑھنا پڑتا ہے. کچھ عرصہ پہلے ایک کسی کا تجربہ تھا، وہ جو بھی اس قسم کی بیماری میں مبتلا ہوتا تھا اس کو کہتے تھے کہ تم 3 دن میں پورا قرآن ختم کرو، 10 پارے روز. اور اگر کوئی شخص بیمار ہوتا تو اس کے بعد اس کو قے شروع ہو جاتی، اس کے اندر سے ایسی چیزیں برآمد ہونے لگتی کہ جس کے بعد شفا ہو جاتی. تو بعض لوگوں کو پورا قرآن پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے اور بار بار قرآن سننے کی ضرورت ہوتی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ سورۃ الرحمن سے شفا پا جاتے ہیں. اس کا ایکسپیرینس تو بہت لوگوں نے کیا ہے، کیونکہ اس میں رحمان کی رحمت کا ذکر ہے، رحمان کی نعمتوں اور عنایتوں کا ذکر ہے کہ رحمان نے کیا کچھ بنایا ہمارے لیے اور ہم ان نعمتوں کو جھٹلا نہیں سکتے. تو جادو میں بھی کلمات ہوتے ہیں اور اس کے مقابلے میں علاج میں بھی قرآن کے جو کلمات ہوتے ہیں وہ انسان کو فائدہ دیتے ہیں. بہرحال میں تھوڑا سا مختصراً جادو کی حقیقت پر بھی بات کروں گی. جادو ایک نفسیاتی اثر ہوتا ہے. انسان کے جسم پر انسان کی سوچ بہت اثر انداز ہوتی ہے. اگر آپ ہر وقت کوئی منفی بات سوچتے رہیں، پریشانی کی بات سوچتے رہیں، تو آپ کے چہرے پر پریشانی کے اثرات نظر آنے لگتے ہیں. اگر آپ دل سے خوش ہو تو آپ کے چہرے پر ایک خوشی نظر آنے لگتی ہے. اگر آپ کو کوئی غم لاحق ہے تو وہ بھی آپ پر نظر آتا ہے. آپ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، تو آپ کی آنکھوں میں اور طرح کا کانفیڈنس اور چمک ہوتی ہے، ایک اور طرح کی روشنی ہوتی ہے. اور اگر آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہیں یا اللہ پر ایمان نہیں رکھتے تو آپ کی آنکھیں خالی خالی ہوں گی، اور طرح کے اثر ہوگا اس. یعنی صرف مختلف لوگوں کی شکل دیکھ کر آپ پہچان سکتے ہیں کون خوش ہے، کون رنجیدہ ہے، کون کیسا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ان کے خیالات کا عکس ہوتا ہے. یعنی ہمارا چہرہ جو ہوتا ہے وہ ہمارے خیالات کا آئینہ ہوتا ہے. جو ہمارے دل پر گزر رہی ہوتی ہے وہ ہمارے چہرے پر بھی آ رہا ہوتا ہے. تو جادو میں بھی ایسی ہی چیزوں سے مدد لی جاتی ہے کہ جو انسان کے نفس سے گزر کر اس کے جسم کو متاثر کر دیتی ہیں. یعنی نفس تو متاثر ہوتا ہی ہے لیکن جسم پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے. بعض اوقات رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، بعض اوقات جسم میں کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، بعض اوقات کوئی بخار کی کیفیت ہو جاتی ہے، بعض اوقات انسان کے جسم میں درد شروع ہو جاتی ہے. یعنی مختلف لوگوں پر اس کا مختلف طرح سے اثر ہوتا ہے. جیسے آپ دیکھیں یہ کووڈ ہی ہے، کیا کووڈ جن جن لوگوں کو وہ سب کے سمٹمز ایک جیسے تھے؟ نہیں، ہر ایک کی ایک الگ کہانی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کسی کا جسم کا کوئی حصہ کمزور ہے، کسی کا کوئی. تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارے جسم کا کوئی حصہ متاثر ہوتا ہے، ویک ہونے لگتا ہے ایکسرسائز نہ ہونے کی وجہ سے یا کسی بھی، تو بعض کا جو وائرس ہوتا ہے یا کوئی بیکٹیریا ہوتا ہے یا ٹاکسن جو ہوتے ہیں یا ایسے کلام جو ہوتے ہیں وہ اس خاص حصے کو جا کے اٹیک کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ حصہ قبول کر رہا ہوتا ہے بیماری کو اور باقی ریپیل کر رہے ہوتے ہیں، فائٹ کر رہے ہوتے ہیں. امیونٹی لو ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ سردی، گرمی، ٹھنڈک، لوگوں کی چھوٹی چھوٹی باتیں، ہر چیز آپ کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہوتی، آپ سینسیٹیو ہو جاتے ہیں. اور اگر آپ کی اسپرچل امیونٹی اور فزیکل امیونٹی اسٹرانگ ہو تو آس پاس کچھ بھی ہوتا رہے آپ کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی. کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو بڑی سے بڑی بات کہہ دیں ان کو کوئی اثر نہیں ہوتا، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو کچھ نہ کرنے سے ٹیڑھی آنکھ سے دیکھ ہی لے تو رونے بیٹھ جاتے ہیں. بہرحال جادو جو ہے یہ جسم اور دل دونوں پر اثر کرتا ہے. ابن قدامہ کہتے ہیں یہ کچھ عزائم یعنی کلمات دم جھاڑ کے الفاظ اور گرہیں ہوتی ہیں جو دلوں اور جسموں پر اثر انداز ہوتی ہیں. تو ان کی وجہ سے جادو زدہ شخص بیمار ہو جاتا ہے اور کبھی ہلاک بھی ہو جاتا ہے. یعنی کبھی اس کی شدت ہو تو مر بھی سکتا ہے. اس کی وجہ سے مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی بھی ڈال دی جاتی ہے اور شوہر اور بیوی میں سے کسی ایک کو فریق ثانی سے جنسی تعلق سے بھی کاٹ دیتا ہے. یعنی کئی طرح کے اثرات ہوتے ہیں لوگوں پر. امام ابن تیمیہ کہتے ہیں شیطان خود اپنی ذات میں خبیث ہے، تو جب عزائم یعنی منتر پڑھنے والا اور روحانی جادو کی کتابیں پڑھنے والا، اس طرح کی دوسری چیزیں پڑھنے والا ایسی چیزوں کے ساتھ شیاطین کا تقرب حاصل کرتا ہے جس کو شیاطین کفر اور شرک میں سے پسند کرتے ہیں، تو ان کے لیے یہ چیزیں رشوت کے قائم مقام ہو جاتی ہیں.
اور پھر وہ شیطان اس انسان کے اغراض و مقاصد کو پورا کر دیتے ہیں. جیسے انسان کسی کو مال دیتا ہے تاکہ وہ اس کی خاطر کسی کو قتل کر دے، جیسے کئی لوگ کرائے کے قاتل ہوتے ہیں نا، یا یہ کہ کسی کو پیسے دیتا ہے کہ کسی لڑکے یا لڑکی کو اغوا کرنا ہے غلط کاموں میں. تو اسی طرح لوگ جنات کو بھی کوئی ایسے گناہ کر کے خوش کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ انسان کی مدد کرتے ہیں اس غلط کام میں، جادو وغیرہ کرنے میں. مثلا ناپاک چیزوں کے ساتھ قرآن لکھتے ہیں، کبھی کلام اللہ کے حروف کو الٹا لکھتے ہیں، اور کبھی خون یا نجاست کے ساتھ یا اس طرح کی چیزوں کے ساتھ عمل کر رہے ہوتے ہیں، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں یا دین کے بارے میں یا قرآن کے بارے میں غلط باتیں بولتے ہیں تاکہ شیطان خوش ہو جائے. اصل مقصد کیا ہوتا ہے کہ شیطان کو خوش کرنا، اور جب شیطان خوش ہو جائے تو پھر وہ اس شخص کے جو کلمات ہوتے ہیں یا جادو ہوتا ہے وہ کرنے کے لیے اس کے مددگار بن جاتے ہیں. وہ اس انسان کے جسم کے اندر گھس کر اس کو نقصان دیتے ہیں، کیونکہ یہ تو ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے نا، شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے. یعنی اس کو یہ آزادی ہے کہ اگر ہم نے اذکار نہیں کیے ہوئے، ہم قلعے میں نہیں ہیں، ہم نے پروٹیکشن نہیں اپنی کی ہوئی، تو وہ ہمارے جسم میں بھی گھس سکتے ہیں اور پھر کوئی پین کریٹ کر سکتے ہیں، کوئی تکلیف کریٹ کر سکتے ہیں، اور کئی بیماریاں اس کا نتیجہ ہو سکتی ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ جادو کا اثر ان لوگوں پر بھی ہو جاتا ہے جو اذکار نہیں کرتے، اور ان پر بھی ہو سکتا ہے جو اذکار کرتے ہیں. یعنی بعض اوقات نیک سے نیک آدمی پر بھی جادو کا اثر ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے فضل سے وہ دور بھی ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہو گیا تھا. صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا گیا تھا. اس کا آپ پر یہ اثر ہوا تھا کہ آپ کو خیال ہوتا کہ آپ اپنی بیویوں کے پاس گئے ہیں، حالانکہ آپ نہیں گئے ہوتے تھے. سفیان ثوری کہتے ہیں جب اس کا یہ اثر ہوا تو یہ جادو کی سب سے سخت قسم ہے. یعنی اس کے بھی لیولز ہیں، کوئی معمولی درجے کا جادو ہوتا ہے اور کوئی بہت شدید جادو ہوتا ہے. تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گیا تو وہ بہت شدید قسم کا تھا. اس کے توڑ کے لیے آپ نے کیا کیا تھا؟ اللہ سے مدد مانگی تھی، اللہ کی طرف رجوع کیا تھا، اللہ سے دعائیں کی تھی. بعض روایت میں آتا 3 مہینے یا بعد میں 6، یعنی کہ کچھ عرصہ تک آپ اس کے اثر میں رہے تھے، اور اس دوران پھر آپ اللہ سے پوچھتے رہے کہ مجھے کیا ہوا ہے، میری مدد کیجیے. ہمیں اگر کوئی پتا چلے کہ ہمیں کوئی ایسی تکلیف ہے کہ جو نہ کسی ٹیسٹ میں پتا چل رہی ہے، نہ کچھ کوئی ایسی انہونی بیماری ہے کہ جس کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی، ہم کیا کرتے ہیں؟ پھر اس کے بعد جادوگروں کے پیچھے چل پڑتے ہیں، کاہنوں کے پیچھے چل پڑتے ہیں. ہم دعا نہیں کرتے، ہم اللہ سے مدد نہیں مانگتے. اسی لیے میں نے یہاں پاز کیا کہ یہ بات ہم اپنے اندر راسخ کر لیں کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو سب سے پہلا کرنے کا کام یہ ہے کہ انسان اللہ کی طرف رغبت کرے. پیغمبر سارے یہی کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جب ان کو کوئی مشکل آتی تھی تو وہ نماز کی طرف دوڑتے تھے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم خوب اللہ سے دعائیں کریں اور پوچھیں کہ یا رب تو مجھ پہ واضح کر دے مجھ میں ہوا کیا ہے. حدیث کے الفاظ سنیے. پھر آپ نے فرمایا اے عائشہ تمہیں معلوم ہے اللہ سے جو بات میں نے پوچھی تھی کہ مجھے کیا ہے، اللہ نے اس کا جواب دے دیا ہے. ان پر تو وہی آتی تھی، ہمیں کوئی خواب آ سکتا ہے، ہمیں کوئی قرآن کی کسی آیت سے جواب مل سکتا ہے، ہمیں کسی انسان کی کسی بات سے جواب مل سکتا ہے. فرمایا میرے پاس 2 آدمی آئے، ایک میرے سر کے پاس بیٹھ گیا اور دوسرا میرے پاؤں کے پاس. فرشتے ہوں گے. میرے سر کے پاس بیٹھنے والے نے دوسرے سے کہا ان صاحب کا کیا حال ہے؟ دوسرے نے جواب دیا ان پہ جادو کر دیا گیا ہے. اس نے پوچھا کہ کس نے ان پہ جادو کیا ہے؟ جواب دیا لبید بن عاصم نے، جو یہودیوں کے حلیف بنی زریق میں سے ایک منافق شخص ہے. اس نے پوچھا ان پر کس چیز میں جادو کیا گیا ہے؟ جواب دیا کہ کنگھی اور اس سے جھڑنے والے بالوں میں. اس نے پھر پوچھا جادو کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا نر کھجور کے خوشے میں جو زربان کے کنویں کے اندر رکھے ہوئے پتھر کے نیچے دفن ہے. اب آپ کو انسان تو لے کے نہیں پہنچا ہوگا، جنات کے ذریعے رکھوایا گیا ہوگا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں پر تشریف لے گئے اور جادو اندر سے نکالا. پھر آپ نے فرمایا یہی وہ کنواں ہے جو مجھے خواب میں دکھایا گیا تھا، اور اس کا پانی مہندی کے نچوڑ جیسا سرخ تھا. یعنی زنگالا تھا نا، زنگ لگ چکا تھا، پرانا کنواں تھا، کوئی ادھر جاتا ہی نہیں تھا. تو انہوں نے ایسی جگہ ڈھونڈی کہ کسی کو خیال بھی نہ آئے. اور اس کے کھجور کے درخت شیطانوں کے سروں جیسے تھے جو اس کے آس پاس اگے ہوئے تھے. پھر وہ جادو کنویں میں سے نکالا گیا. حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے کہا آپ نے اس جادو کا توڑ کیوں نہیں کرایا؟ آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے شفا دی، اب میں لوگوں میں سے کسی پر شر کو نہیں پھیلانا چاہتا. اور شفا پھر معوذتین کے ذریعے آپ کو نصیب ہوئی.
تو آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک تکلیف آئی عملی طور پر، کیونکہ اس معاملے میں دو ایکسٹریمز ہیں جادو کے ماننے نہ ماننے کے معاملے میں. کچھ لوگ ہر چھوٹی بڑی چیز کو جادو قرار دیتے ہیں اور کچھ لوگ سرے سے نہیں مانتے. میں جانتی ہوں کچھ ایسے لوگوں کو، وہ کہتے ہیں ہم جادو پہ بلیو نہیں کرتے، جادو کوئی چیز نہیں ہے. اور اگر کوئی جادو کی وجہ سے کسی تکلیف میں مبتلا ہے تو کہتے ہیں یہ ایسے ہی بہانے کرتے ہیں کہ ان کو یہ تکلیف ہے وہ تکلیف، کچھ نہیں ہے ان کو، یہ نہیں ہو سکتا. نہیں، پاسبلٹی ہے تو علاج کرانے میں کوئی حرج نہیں. اور اللہ کے کلام سے اگر آپ علاج کراتے ہیں تو اللہ کا کلام ہے، آپ کو کیا نقصان دیتا ہے؟ اگر فائدہ نہ بھی ہوا اول تو ہوگا، اور وہ جتنا آپ کو یقین ہے نا اس کے مطابق ہی فائدہ ہوگا، کیونکہ یہ بھی ایک نفسیاتی اثر ہوتا ہے، یہ ایک نفسیاتی علاج ہوتا ہے. اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئی اور ان کی بیماری کا دورانیہ بہت لمبا ہو گیا، یعنی بیماری ختم ہی نہیں ہو رہی تھی. اسی دوران مدینہ میں ایک طبیب آیا، حضرت عائشہ کے بھتیجے اس کے پاس گئے اور اس سے حضرت عائشہ کی بیماری کے متعلق پوچھا کہ یہ سمٹمز ہیں، انہیں کیا ہے. اس نے کہا تم جس عورت کی یہ کیفیت بتا رہے ہو اس پر تو جادو کیا گیا ہے، اس پر اس کی باندھی نے جادو کرایا. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کو غیب کا علم کیسے ہو گیا؟ غیب کا علم نہیں ہوتا، وہ سمٹمز ہوتی ہیں ان سے چیز پتہ چلتی ہے. اس باندھی نے اقرار کر لیا کہ ہاں میں نے آپ پر سحر کروایا ہے. کیونکہ یہ لوگ ماہر ہوتے ہیں نا، انہوں نے اتنے کیسز دیکھے ہوتے ہیں، اس سے وہ اتنا کچھ لرن کر چکے ہوتے ہیں، وہ اپنے تجربے کی بنا پہ بولتے ہیں، غیب کے علم کی بنا پر نہیں. کیونکہ بعض لوگ قرآن سے بھی علاج کرتے ہیں تو وہ تھوڑا سا آپ کو اشارہ دے دیتے ہیں کہ یہ نظر لگ رہی ہے، یہ جادو کی قسم ہے، یا وٹ ایور جو بھی ان کا تجربہ ہوتا ہے. تو آپ کہتے ہیں ان کو کیسے پتہ چل گیا کہ یہ کوئی غیب کا علم رکھتے ہیں؟ بالکل نہیں غیب کا علم رکھتے، لیکن بعض اوقات تجربے سے یہ باتیں پتہ چلتی. جیسے عام حکیم بھی ہوتے ہیں، پہلے زمانے میں لیبارٹریز کہاں ہوتی تھی؟ کوئی بلڈ ٹیسٹ ہوتے تھے لوگوں کے؟ کچھ بھی نہیں. وہ کہاں سے پتا چلتا تھا؟ وہ کہتے تھے اس میں خون کی کمی ہے، ریڈ سیلز کم ہے، اس کو صفرا ہے، اس کو فلاں ہے، اس کو فلاں ہے، اس کو اعصابی کمزوری. وہ آنکھوں کا رنگ دیکھ کر، چہرے کی حالت دیکھ کر، نبض دیکھ کر، سمٹمز پوچھ کر. ہومیوپیتھک میں تو آپ دیکھیں سارا علاج ہی اونلی سمٹمز بیسڈ ہے کہ آپ کو کیا اچھا لگتا ہے، کیا اچھا نہیں لگتا، بھوک لگتی ہے کہ نہیں لگتی، پیاس لگتی ہے نہیں لگتی. وہ تو اتنی چھوٹی باتیں پوچھتے ہیں تو اس کی بنا پر پھر وہ دوائی سجیسٹ کر دیتے ہیں. تو وہ دوا جو ہوتی ہے وہ ٹیسٹڈ ہوتی ہے، جیسے کسی کو کھلائے گی تو اس کے اندر کیا چیزیں پیدا ہوئی تو پھر وہ اسی سے اس کا توڑ بھی کرتے ہیں. تو بہرحال اس باندی نے اقرار کر لیا اور کہا میں نے آپ پہ سحر کیا، میں چاہتی تھی کہ آپ فوت ہو جائیں تو میں آزاد ہو جاؤں، کیونکہ حضرت عائشہ نے اس سے کہہ رکھا تھا کہ میرے مرنے کے بعد تم آزاد ہو جاؤ گی. ان قریب کے کسی شخص نے کیا نا جو عرب خدمت میں ہے، یعنی جادو کی یہ قسم کوئی دور والا آ کے نہیں کر سکتا. انہوں نے پوچھا ہوگا کون رہتا ہے ساتھ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فوت ہو چکے، ان کے ساتھ کون رہتا ہے، ان کے گھر میں کون رہتا ہے؟ تو یعنی کہ وہ جادو کی جو سمٹم، جو بیماری کی سمٹمز ہوتی ہیں نا، اس سے وہ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ کس درجے کا جادو ہے، سخت ہے یا ہلکا ہے، یا کوئی قریب والا کر سکتا ہے یا دور والا کر سکتا ہے. تو وہ بتایا گیا ہوگا کہ گھر میں فلاں ہے تو کہا کہ اسی کا کام ہے، اور پھر اس سے پوچھا گیا تو بات بھی سچ نکلی. حضرت عائشہ نے حقیقت سامنے جب آئی تو فرمایا اس باندی کو عرب میں سب سے طاقتور لوگوں کے ہاتھ بیچ دو اور اس کی قیمت اس جیسی ایک باندی پر خرچ کر دو، یعنی کسی کو دے دو. بہرحال جادو کرنا جو ہے ہمارے دین میں حرام ہے اور اس کو کفر بھی کہا گیا ہے. اہل کتاب جو تھے وہ اللہ کی کتاب چھوڑ کر جادو کے پیچھے پڑ گئے تھے، وہ جادو اور شیطان پر ایمان رکھتے تھے. بہرحال جادو کرنا جو ہے اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ 7 گناہ جو ہے وہ ہلاک کرنے والے ہیں، اور ان میں سے ایک جادو سیکھنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تباہ کرنے والی چیزوں سے بچو، اللہ کے ساتھ شرک کرنے اور جادو کرنے کرانے سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جادو کرنے اور کروانے والا ہم میں سے نہیں، یعنی اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، یعنی مسلمان یہ کام نہیں کر سکتا. پھر اسی طرح علم نجوم کو بھی جادو کی ایک قسم قرار دیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے علم نجوم میں سے کچھ حاصل کیا اس نے جادو کا ایک حصہ سیکھ لیا، جتنا زیادہ سیکھے گا اتنا ہی زیادہ جادو میں مبتلا ہوگا. اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اس میں ستاروں سے بھی کچھ مدد لی جاتی ہے، کچھ حساب کتاب رکھا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عادی شرابی، یعنی جو مرتے دم تک شراب نہ چھوڑے، جادو پر ایمان رکھنے والا، یعنی کرنے کرانے والا یا سیکھنے والا یا سکھانے والا، اور قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا. ہاں اگر لا الہ الا اللہ پڑھتا تو ہو سکتا ہے کہ پھر سزا بھگت کے جائے، اللہ رحم کر دے. اسلام میں جادو کرنے والی کی سزا کیا ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، چھوڑا نہ جائے، تاکہ اس مرض کا خاتمہ کیا جائے. کیونکہ اگر وہ زندہ رات ہو سکتا خود نہ کرے، کسی اور کو سکھا دے. اور جب لوگوں کو پتا چلتا ہے نا کہ اس کا جادو چلتا ہے یا یہ جادو کرنے کا لوگ نہیں اس کو چھوڑتے،
اور پھر وہ واپس پلٹ آتا ہے اسی چیز پر. وجالہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس حضرت عمر کا خط ان کی وفات سے 1 سال پہلے آیا. اس میں لکھا تھا ہر جادوگر کو قتل کر دو. حضرت عمر نے حکم دیا تھا. تو ہم نے ایک دن میں 3 جادوگر مار ڈالے. جادو کرنے کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں. عموماً دشمنی، حسد، رنجش یا کسی سے انتقام لینے کے لیے جادو کیا کرایا جاتا ہے. اس کا مقصد ہوتا ہے کہ دوسرے کو کسی ذہنی یا جسمانی بیماری میں مبتلا کر دیا جائے، کوئی کسی کام کے قابل نہ رہے. یا اگر کچھ لوگ مل کے کوئی بزنس کر رہے ہیں اور وہ بزنس بہت فلرش کر رہا ہے تو دوسروں کو حسد ہو جاتا ہے کہ ان کو توڑو، آپس میں ان کے درمیان پھوٹ ڈالو تاکہ یہ الگ الگ ہو جائیں گے تو یہ کام کاروبار بھی بیٹھ جائے گا. اسی طرح میاں بیوی میں تفریق ڈالنا، والدین اور اولاد کے بیچ میں لڑائیاں ڈلوانا، پڑوسیوں میں فساد، دوستوں میں جدائی، بہن بھائیوں کے بیچ میں نفرت، رشتوں، اولاد یا کاروبار میں رکاوٹ یا بندش ڈالنا، یہ عام طور پر جادو کے مقاصد ہوتے ہیں. پھر جادو کی کئی اقسام ہیں. کچھ جادو انسان کو مار ڈالتے ہیں، یعنی ایسی بیماری لگ جاتی ہے انسان کو کہ وہ سروائیو بھی نہیں کر سکتا. کچھ صرف بیمار کر دیتے ہیں. کچھ جادو انسان کی عقل کو ختم کر دیتے ہیں. کچھ جادو انسان کے جسم کے کچھ حصوں کو بے حس بے حرکت کر دیتے ہیں. کچھ جادو ایسے ہیں کہ جو انسان کے حواس میں تبدیلی پیدا کر دیتے ہیں، یعنی چیز کچھ ہوتی ہے اس کو کچھ اور ہی نظر آ رہی ہوتی ہے. متحرک چیز کو ساکن دیکھتا ہے، ساکن کو متحرک دیکھتا ہے. کچھ جادو محبت کھینچ لاتے ہیں، کچھ جادو نفرت کی وجہ بنتے ہیں. تو بہرحال یہ سارے جو جادو کی اقسام ہیں ان کے نام بھی ہیں، جیسے سحر تفریق، سحر محبت، سحر تخیل، سحر جنون، سحر خمول جس میں صرف کاہلی سستی ہوتی ہے، سحر حواتف جس میں متاثر شخص چیختا پکارتا ہے، چیخے مارتا ہے، سحر امراض مختلف بیماریاں جیسے مرگی وغیرہ ہوتی ہے، سحر استحاضہ یعنی خواتین کو پیریڈز ختم ہی نہیں ہوتے. پھر جادو کی علامات بعض آہستہ آہستہ شروع ہوتی ہیں، بعض ایک دم اسٹرانگ آتی ہیں، جیسے سستی، گھبراہٹ، خاموشی، تنہائی کی عادت، کسی سے نہیں ملنا، کسی سے بات نہیں کرنی، ذہنی انتشار، حد سے زیادہ چڑچڑا پن، ذرا سی بات پہ بھڑک اٹھنا، کسی کام میں دل نہ لگنا، نماز روزہ عبادت چھوڑ دینا، بغیر کسی بیماری اور وجہ کے سر چکرانا، ڈراؤنے خواب آنا، خواب میں بھی رونا، چیخنا، چلانا، خون کے چھینٹے اور کپڑوں کو کٹا ہوا پانا، خاوند بیوی کے درمیان آپس میں کوئی کشش محسوس نہ کرنا، بغیر کسی وجہ کے رشتہ داروں کا آپس کے معاملات میں بگاڑ ہو جانا، یعنی ایک دوسرے سے ملنا جلنا چھوڑ دینا. تو یہ اس کی ظاہری علامات ہوتی ہیں. اب یہ ہے کہ اس شر سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، کیونکہ جن اور انسان دونوں ہی انسان کے دشمن ہو سکتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرے، اللہ پر بھروسہ کرے اور دل میں یہ خیال نہ لائے اور یہ وہم نہ لائے کہ مجھ پر کوئی جادو کر دے گا، بلکہ اللہ پہ توکل کرے، اللہ کی پناہ لے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ اگر مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں جو محبوب بندہ ہوتا ہے، اگر وہ کسی سے میری پناہ مانگتا ہے تو میں اس کو پناہ دے دیتا ہوں. پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حفاظت، حدیث میں آتا ہے احفظ اللہ یحفظ کا، تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. نمازوں کی حفاظت، یعنی جو نمازوں کی حفاظت کرتا ہے وہ اللہ کے ذمے میں ہوتا ہے، اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے، خصوصاً نماز فجر کی حفاظت. اسی طرح اشراق کا پڑھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل فرماتا ہے اے ابن آدم تو دن کے پہلے حصے میں میرے لیے 4 رکعتیں پڑھ لیا کر، میں اس دن کے آخری حصے تک تیری کفایت کروں گا. پھر طہارت کا خیال رکھنا. یاد رکھیے یہ جنات اور یہ شر اور شیاطین اور یہ جادو کے اثرات ان لوگوں پر زیادہ ہوتے ہیں جو پاک صاف نہیں رہتے، اپنے ڈرٹی بالوں کو صاف نہیں کرتے، اپنے استنجا کا صحیح اہتمام نہیں کرتے، یا نہاتے نہیں ہیں، یا صاف کپڑے نہیں پہنتے، یا اندھیرے میں رہنا پسند کرتے ہیں، یا سیاہ رنگ ان کو بہت پسند ہوتا ہے کیونکہ سیاہ رنگ کے اوپر شیاطین زیادہ آسانی سے کام کر لیتے ہیں. پہلے بھی حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی کہ جب انسان سو کر اٹھے تو اپنے ناک کو خوب جھاڑے کیونکہ شیطان جو ہے ناک کے بانسے پر رات گزارتے ہیں. تو صبح شام کے اذکار کی پابندی کریں. سونے جاگنے کے اذکار کی پابندی وہ بھی حفاظت کے لیے بہت ضروری ہے. بیت الخلاء میں جاتے ہوئے دعا پڑھیں. ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھیں کیونکہ جس کام میں بسم اللہ ہو جاتی ہے تو شیطان وہاں سے نکلتا جاتا ہے، وہ اس میں داخل نہیں ہو سکتا، شامل نہیں ہو سکتا. جیسے انسان اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے تو بسم اللہ پڑھ کے دروازہ کھولے، کھانا کھانے لگتا ہے تو بسم اللہ پڑھ کر کھائے، اور اسی طرح لائٹ آف کر رہا ہے، لائٹ آن کر رہا ہے، کوئی چیز اٹھا رہا ہے، رکھ رہا ہے تو بسم اللہ کو تکیہ کلام بنا لینا چاہیے ایک طرح سے لباس اتارتے وقت. اور پھر اسی طرح دائیں ہاتھ سے کھانا اور پینا چاہیے کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے. تو اگر بائیں ہاتھ سے آپ کھاتے ہیں تو شیطان بیچ میں شریک ہو جاتا ہے اور اس کو اپنا عمل کرنے کا موقع مل جاتا ہے. پھر مغرب کے وقت بچوں کو خاص طور پہ گھر سے باہر نہیں نکالنا چاہیے کیونکہ مغرب کے قریب شیطان جنات جو ہیں وہ زمین پر پھیل جاتے ہیں اور اچکتے پھرتے ہیں.
اب اس کا علاج کیسے کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے یہ ہے کہ انسان قرآن سے علاج کرے. قرآن شفا ہے، نافع علاج ہے. قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء، کہہ دیجئے یہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہدایت اور شفا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. ہم قرآن میں جو کچھ نازل کرتے ہیں وہ مومنوں کے لیے تو شفا اور رحمت ہے، مگر ظالموں کے خسارے میں ہی اضافہ ہوتا ہے. حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ان کے پاس تشریف لائے تو دیکھا ایک عورت حضرت عائشہ کا علاج کر رہی ہے، بیمار جو تھی یا ان کو دم کر رہی ہے. تو آپ نے فرمایا کتاب اللہ کے ساتھ اس کا علاج کرو. آپ کو معلوم ہے کہ اس زمانے میں مدینہ میں کوئی حکیم کوئی ڈاکٹر کچھ بھی نہیں تھا، وہ لوگ عام طور پہ بیمار نہیں ہوتے تھے. تو ایک حکیم کو پتا چلا کہ اس علاقے میں کوئی حکیم نہیں، تو وہ آ گیا کہ میں یہاں رہ کر لوگوں کا علاج کروں گا. 6 مہینے گزر گئے، اس کے پاس کوئی بھی نہیں آیا کہ کوئی بیمار نہیں پڑا. تو آخر اس نے راز پوچھا کہ کیا وجہ ہے. اس نے کہا کہ اس وقت تک ہم نہیں کھاتے جب تک بھوک نہیں لگتی، اور جب بھی بھوک باقی ہوتی ہے تو کھانا چھوڑ دیتے ہیں. بہرحال اگر چھوٹی موٹی کوئی تکلیف ہوتی بھی تھی تو دم وغیرہ کر لیتے تھے لوگ، قرآن پڑھ لیتے تھے، مسنون دعائیں ہیں وہ پڑھ لیا کرتے تھے، علاج ہو جاتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتاب اللہ کے ساتھ اس کا علاج کرو، یعنی قرآن میں سے پڑھ کر اس پہ دم کرو. اسی طرح کچھ غذائیں ایسی ہیں کہ جو علاج ہیں، جیسے کلونجی. آپ نے فرمایا کلونجی کے دانوں میں موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے. یعنی اس تیل پر دم کر کے انسان مریض کے متاثرہ حصے جو ہیں ان پر لگا سکتا ہے، مساج کر سکتا ہے. اور کلونجی کے دانوں پہ دم کر کے وہ پھر مریض کو کھلانا بھی چاہیے. اسی طرح شہد، یعنی صبح شام 1 چمچ شہد جو ہے اگر انسان کھائے نہار منہ، اور پھر اس کے بعد کچھ نہ کھائے کم از کم آدھا گھنٹہ، تو اس سے بھی جسم کے اندر سے زہریلے مادے نکلتے ہیں. قرآن میں آتا ہے یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیہ شفاء للناس. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ شہد میں شفا ہے، خالص ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شفا 3 چیزوں میں، پچھنا لگوانے میں، شہد پینے میں، اور آگ سے داغنے میں. اور میں اپنی امت کو آگ سے داغنے سے منع کرتا ہوں. تو اب شہد چاہے را پی لیں یا اس کو پانی میں ملا کے پی لیں، تو اس پہ بھی آپ دم کر کے رکھ سکتے ہیں اور اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شفا تو صرف 2 چیزوں میں ہے، شہد لوگوں کے لیے شفا ہے اور قرآن دلوں کی شفا ہے. پھر آب زمزم، جس مقصد کے لیے اس کو پیا جائے تو اس سے شفا ہوتی ہے. اگر آپ کے پاس تھوڑا سا بھی آب زمزم ہو، کوئی حج سے آنے والا یا عمرے سے آنے والا آپ کے لیے لائے، تو آپ اس کو ضروری نہیں کہ ایک مرتبہ سارا پی جائیں، آپ اس کو دوسرے پانی میں تھوڑا تھوڑا ملا لیں، پورے پانی کا مزاج بدل جائے گا. حدیث میں آتا ہے کہ انہا مبارکۃ انہا طعام طعم، کہ وہ بابرکت ہے اور کھانے والے کا کھانا بھی ہے. اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ زمزم کا پانی اس مقصد کے لیے جس کے لیے وہ پیا جائے. اور اگر آپ وہاں جائیں اللہ کے گھر تو زمزم سے نہائیں. نیچے وہ جگہ بنی ہوتی تھی پہلے، آپ کو نہیں معلوم، تو لوگ اپنے اوپر بھی بہاتے تھے. پیچھے سے صفا مروہ کی طرف سے جائے نا باہر نکل کے، تو وہاں ٹیپس لگی ہوئی ہیں جہاں ڈائریکٹ زمزم آ رہا ہوتا ہے. بوٹل بھر کے لے آئیں اور اپنے اوپر تھوڑا 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 کر کے سارا بہا لیں. اس کو دم کر کے بھی نہا سکتے ہیں، اس سے بھی بیماری جاتی ہے. اور صبح شام اس کو پیا جائے. پھر اسی طرح دم کیا ہوا پانی جو ہے ناک میں ڈالنا اور جھاڑنا، یعنی ڈال کے اس کو جھاڑا جائے، کیونکہ یہ جگہ شیاطین کے بیٹھنے کی ہو جاتی ہیں. زیتون کا تیل استعمال کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیتون کھاؤ اور اس کو لگاؤ، بے شک یہ مبارک درخت ہے. اچھا تو یہ ہے کہ شہد، زیتون کا تیل اور کلونجی کا تیل یا کلونجی کے دانے، ان کو انسان مکس کر کے رکھ لے اور اس میں سے ½ ٹی اسپون یا 1 ٹی اسپون صبح شام لے سکتا ہے یا ایک ٹائم لے سکتا ہے، کیونکہ ہر ایک کو ایک ڈوز نہیں چلتی. تو جو ان چیزوں کے ماہر ہوتے ہیں طب نبی کے، ان سے پوچھا جا سکتا ہے، مشورہ کیا جا سکتا ہے. یعنی یہ امیونٹی بڑھانے والی چیزیں، آپ اس میں سے پہلے تھوڑا لیں، آپ کو پچ گیا ہے پھر تھوڑا سا اور انکریز کر دیں، پھر تھوڑا سا اور کر دیں، پھر دیکھیں کہاں تک لمٹ ہے آپ کی. اس سے بھی انسان کے جسم کی بہت سی دردیں اور تکلیفیں جو ہیں وہ دور ہوتی ہیں. زیتون کا تیل صبح کے وقت پینا جو ہے یہ بھی بہت فائدے کا ہے. اور اب تو یہ بات بہت سننے میں آتی ہے نا کہ صبح سب سے پہلی چیز جو ہے یا آپ کوکونٹ کا آئل لیں یا زیتون کا لیں یا کوئی بھی آئل لیں، کیونکہ وہ لیور کی کلینزنگ کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیتون کا تیل کھایا کرو. ڈائریکٹ بھی لے سکتے ہیں، اور اگر آپ کو مشکل ہے لینا تو آپ کسی چیز میں جیسے سیلڈ وغیرہ میں ملا کے بھی کھا سکتے ہیں. فرمایا زیتون کا تیل کھایا کرو اور اس سے تیل لگایا کرو، وَدَّهِنُوا بِهِ، یعنی مساج وغیرہ کیا کرو، کیونکہ وہ بابرکت درخت ہے. تو جسم پر زیتون اور کلونجی کا تیل الگ الگ وقت پہ ملا جا سکتا ہے، دونوں کو مکس کر کے بھی ملا جا سکتا ہے. پھر اسی طرح تلبینہ کھانا، فرمایا تذهب ببعض الحزن
یہ کچھ غم بھی دور کر دیتا ہے۔ اجوا کھانا، 7 اجوا کھجوریں صبح کے وقت اگر کوئی کھائے تو اس سے بھی علاج ہوتا ہے۔ جس نے یہ کھجوریں کھا لی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے زہر اور جادو کوئی نقصان نہیں دے گا۔ چونکہ اجوا ایک مہنگی کھجور ہے تو اگر نہ میسر ہو تو کوئی بھی کھجور شفا کی نیت سے کھائی جا سکتی ہے۔ پھر سنا مکی، اس کو سنوت بھی کہتے ہیں، صبح شام اس کا ایک چھوٹا چمچہ کھانا، جیسے حدیث میں آتا ہے سنا مکی اور سنوت کو لازم پکڑو، کیونکہ اس میں ہر بیماری کا علاج ہے سوائے سام کے۔ پوچھا گیا سام کیا تو آپ نے فرمایا موت۔ اچھا، سنا مکی جو ہے یہ پیٹ صاف کرتی ہے، تو پھر ظاہر اگر زہریلے مادے آنتوں میں ہے، یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں تو اس سے انسان کو نجات ہوتی ہے۔ پھر ہجامہ، آپ نے فرمایا اگر تمہاری دواؤں میں کسی میں بھلائی ہے تو پچنا لگوانے میں یا شہد پینے اور آگ سے داغنے میں، اگر وہ مرض کے مطابق ہو، اور میں آگ سے داغنے کو پسند نہیں کرتا۔ یاد رکھیے غیر شرعی طریقہ علاج سے ممانعت اختیار کرنی چاہیے کہ انسان ایسے جادوگروں کے پاس جائے جو اس کو ایسی چیزیں کرنے کو کہے جو درست نہیں ہے۔ نشوبدہ بازو سے علاج نہیں کروانا چاہیے، اور حرام میں شفا نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے کہ شراب لے آؤ، میں اس کے اوپر کچھ منتر پڑھ دیتا ہوں اور اس سے تم مت پیو تو ٹھیک ہو جاؤ گے، تو ایسی چیزیں نہیں کرنی چاہیے۔ پھر جادو کا علاج جادو سے نہیں کرنا چاہیے، یعنی کچھ لوگ جادوگروں کے پاس چلے جاتے ہیں اور وہ ان کے جادو کا توڑ کرتے ہیں جادو کے ذریعے۔ اور پھر غیر شرعی جھاڑ پھنکار جو ہے جس کو نشرہ کہا جاتا ہے، فرمایا یہ شیطانی عمل ہے، کیونکہ اس میں جنات کی مدد طلب کی جاتی ہے، روحوں کو پکارا جاتا ہے۔ اسی کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ میری امت کے 70,000 لوگ بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نہ جھاڑ پھونک کرواتے ہیں، نہ پال لیتے ہیں، بلکہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو یہ غیر شرعی جو نشرہ جو ہے یا غیر شرعی دم کے بارے میں ہے۔ جو شرعی دم ہے سورۃ فاتحہ پڑھ کر یا ویسے قرآن پڑھ کر کسی کے اوپر جھاڑنا پھونکنا، اس سے منع نہیں ہے۔ اور مسئلہ شیطان کو بگانے کا طریقہ آپ نے کیا بتایا؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ پڑھ کر ستکارا جائے، پھونک ماری جائے جس میں تھوڑی لعاب بھی ہو، تو یہ بھی تو جھاڑ ہو گئے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار سے تو اپنے ہاتھوں پر معوذتین پڑھ کر پھونک مار کر سارے جسم کے اوپر اپنے ہاتھ پھیرتے تھے۔ جب کسی مریض کے پاس جاتے تو اس کے اوپر ہاتھ پھیر کر اس کے اوپر اللہ کا ذکر پڑھتے۔ یہی رقیہ ہوتا ہے، یہی دم ہوتا ہے۔ لیکن کاہنوں اور نجومیوں کے پاس نہیں جانا چاہیے اور تعویذ وغیرہ سے بچنا چاہیے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جھاڑ پھونک، تعویذ اور گنڈے سب شرک ہیں۔ جو صحیح والی جھاڑ پھونک ہے وہ منع نہیں ہے، جو نشرہ ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ کہتے ہیں میں نے کہا آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کی قسم میری آنکھ بہتی تھی، میں فلاں یہودی کے پاس جاتی، وہ اس پہ دم کرتا، وہ ٹھیک ہو جاتی۔ تو عبداللہ بن مسعود نے فرمایا یہ شیطانی عمل ہے، شیطان اپنے ہاتھ سے اسے دھنساتا، جب تم اس پہ دم کراتی تو وہ باز آ جاتا۔ تمہارے لیے تو یہی کافی ہے کہ تم وہ دعا پڑھ لیا کرو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے کہ اے لوگوں کے رب اس تکلیف کو دور فرما، مجھے شفا عطا فرما، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیرے علاوہ کسی کی شفا کچھ نہیں، ایسی شفا عطا فرما جو بیماری کا نام و نشان نہ چھوڑے۔ اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک اشف شفاء لا یغادر سقما۔ پھر اسی طرح جادو سے حفاظت کے لیے اور جادو کے علاج کے لیے سورۃ الفاتحہ جو ہے یہ بہت فائدے کی ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ عرب کے قبیلوں میں سے ایک قبیلے کے پاس سے گزرے تو قبیلہ والوں نے ان کی ضیافت نہیں کی۔ کچھ دیر بعد اس قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا۔ قبیلے والوں نے کہا کہ آپ لوگوں کے پاس کوئی دوائی یا کوئی دم کرنے والا ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ تم نے ہماری ضیافت نہیں کی، اب ہم اس وقت تک دم نہیں کریں گے جب تک تم ہمارے لیے اس کی مزدوری مقرر نہ کرو۔ یہیں سے راقی حضرات جو ہے وہ اس کی دلیل لیتے ہیں کہ راقی جو ہے وہ اجرت لے سکتا ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے چند بکریاں دینی منظور کر لی۔ پھر ابو سعید خدری سورۃ الفاتحہ پڑھنے لگے اور اپنا لعاب بھی اس جگہ پر ڈالنے لگے۔ اس سے وہ شخص اسی وقت ٹھیک ہو گیا، تندرست ہو گیا۔ چنانچہ قبیلے والے بکریاں لے کر آئے، لیکن صحابہ نے کہا جب تک ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہ لیں ہم بکریاں نہیں لے سکتے۔ جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ مسکرائے اور فرمایا تمہیں کیسے معلوم ہو گیا تھا کہ سورۃ فاتحہ سے دم بھی کیا جا سکتا ہے؟ ان بکریوں کو لے لو اور اس میں میرا حصہ بھی رکھو۔ یعنی خوش مزاجی سے آپ نے فرمایا، اور یہ اس لیے فرمایا کہ لوگوں کے دلوں کے اندر کراہت نہ ہو اس میں۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ بعض راکی اس سے یہ دلیل بھی لیتے کہ وہ 40 بکریاں تھی اور راکی کو 40 بکریوں کی قیمت تک کی قیمت لینے کا جواز ملتا ہے۔ بہرحال اللہ عالم۔ پھر سورۃ البقرہ جو ہے اس کا پڑھنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ البقرہ پڑھا کرو، اس کا پڑھنا باعث برکت ہے اور اس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے، اور جادوگر اس کو حاصل کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، یعنی اس پہ قابو نہیں پا سکتے۔ تو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ روٹین میں روز سورۃ البقرہ کا کچھ حصہ پڑھتے رہنا چاہیے، جب پھر ختم ہو جائے پھر شروع کرنے پر، یعنی
اور کچھ نہیں تو روزانہ 2 پیجز، یعنی صفحہ، ایک صفحہ ادھر ہوتا ہے ایک صفحہ ادھر. مصحف عثمانی میں آپ دیکھیں آیت پہ ختم ہوتا ہے نا صفحہ، 2 صفحے ہر روز پڑھ لیا کرے، مثلا 4 صفحے ہر روز پڑھ لیں، 8 صفحے ہر روز پڑھ لیں تاکہ وہ برکت رہے. لگانا اور بات ہوتا ہے اور خود پڑھنا اور بات ہوتی ہے، کیونکہ اس میں تو صرف ہمارے کان سن رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ہم خود پڑھتے ہیں تو ہمارا دل دماغ سب کچھ پھر حاضر ہوتا ہے اس میں. لیکن سورۃ البقرہ کی کچھ آیات جادو کے توڑ کے لیے بڑی مؤثر ہے. اس میں الف لام میم سے لے کر المفلحون تک، اس کے بعد واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، آیت نمبر 102 سورۃ البقرہ کی. پھر آیت نمبر 163 اور 164 وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. پھر آیت الکرسی، پھر آمن الرسول. تو آپ دیکھیں زیادہ تر رکیہ تو یہی آ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے 2000 سال قبل کتاب لکھی تھی، اس میں سے 2 آیتیں نازل کر کے ان سے سورۃ البقرہ کا اختتام کیا گیا. لہٰذا جس گھر میں 3 راتوں تک سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھی جائے گی، شیطان اس کے قریب نہیں آئے گا، یعنی پھر وہ جادو وغیرہ کا اثر نہیں ہوگا انشاءاللہ. دیگر قرآنی آیات میں جیسے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 18 اور 19 شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اس میں بھی توحید کی بات ہے. پھر سورۃ الاعراف آیت 54 سے 56 تک ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، اور آیت 56 ہے ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها. پھر سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 117 سے لے کر 122 تک وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، جو آج لیکچر کے شروع میں آیات آپ نے سنی 117 سے 122 تک. پھر سورۃ یونس آیت 81 سے 82 فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ. پھر سورۃ طٰہٰ کی آیت وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ. پھر سورۃ المؤمنون کی آیت ہے أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ. یہ آگے بھی ہے أَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ تک. المؤمنون کی آیت نمبر 115 سے لے کر 118 تک، 115 سے 118 یہ سورۃ المؤمنون. اور سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر ہے 69 اور یونس کی ہے 81 اور 82. پھر سورۃ صافات پہلی 10 آیتیں. پھر سورۃ الاحقاف 29 سے 33 تک. پھر سورۃ الرحمن 33 سے 36 تک. پھر سورۃ الحشر 21 سے 24 تک، یعنی آخری آیتیں جو ہے نا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل. پھر اس کے بعد سورۃ التغابن آیت 14 سے 16 تک. پھر ہے سورۃ الجن آیت نمبر 1 سے 9 تک. پھر معوذات قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. پھر کچھ مسنون دعائیں بھی ہیں.